अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, आदाब अर्ज़ है। कहिए जनाब, कैसे हैं आप सब? क्या हाल अहवाल है? और मौसम कैसा है आपके शहर का? मौसम ने तो एकदम से पलटा खाया है और मौसम में काफ़ी तब्दीली आ गई है और मौसम सर्दियां नहीं रहीं बाकी, और थोड़ी थोड़ी गर्मी भी महसूस होने लगी है। बहुत शिद्दत तो नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे गर्मियां बहुत जल्दी आ गई हैं। अभी तो हमने सर्दियां भी ठीक से एंजॉय नहीं की थी। सर्दियों की मुद्दत जो है वो काफ़ी हद तक मुख्तसर हो चुकी है। शिद्दत की सर्दी आती है लेकिन मुख्तसर अरसे के लिए आती है, और बाकी जो है ज़्यादातर मौसम गर्म रहता है। और गर्मी से काफ़ी मुझे तो घबराहट होती है, लेकिन ज़ाहिर है मौसम सारे जो हैं वो हमारे लिए, हमारे माहौल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अल्लाह ताला जो चाहे जैसे चाहे करे, हम उसकी रज़ा में राज़ी हैं। जाते जाते मौसम ने अपना असर दिखाया, और यकीन करें मैंने इस बार बिल्कुल बिल्कुल भी जो है वो कोई बदपरहेज़ी नहीं की, कुछ ठंडा नहीं खाया। उसके बावजूद जो है वो मुझे फ़्लू हो गया था, और अब आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि काफ़ी हद तक बेहतर हो। थोड़ा थोड़ा गला अभी भी ख़राब है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक बेहतरी आ गई है। नावल्स की बात करें तो जनाब, नावल्स अभी मैंने कोई और सिलेक्ट नहीं किया, कोई तवील नावल जो है मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया है कि कौन सा आगे शेयर किया जाए। बहुत सारी जो है वो फरमाइशें पेंडिंग हैं, और मैं देख रही हूँ, चूज़ करूँगी जल्द थोड़ा सा रीडिंग करके कि नावल शेयर करना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं वादा नहीं करती कि नावल अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि जब तक नावल को कंप्लीट रीड ना किया जाए आप उसके बारे में राय नहीं दे सकते, और कंप्लीट रीडिंग का वक्त मेरे पास नहीं होता है। तो थोड़ा सा बस अंदाज़ा लगाकर, थोड़ा शुरू से थोड़ा दरमियान से, कहीं ना कहीं से नावल रीडिंग करके तो अंदाज़ा लगाती हूँ कि शेयर करना चाहिए या नहीं। फ़िलहाल जो मैं नावल लेकर आई हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी एक ही एपिसोड में ये कंप्लीट हो जाएगी, इसकी मज़ीद कोई एपिसोड नहीं होगी। ये मुकम्मल नावल है, और इसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि चंद शॉर्ट स्टोरीज़ जो है वो मैं शेयर करूं, और फिर तब तक कोई जो है वो लॉन्ग नावल जो है वो भी चूज़ कर लूँगी। चलते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है जाए पनाह। मुसन्निफ़ा है उम्मे कलसूम। मुकम्मल नावल। चांद की चांदी में पूरा गांव नज़र आ रहा था, और इस कदर खूबसूरत और सहर अंगेज़ था कि नज़र हटाने को जी ना करे। अचानक उसकी नज़र गांव की कच्ची सड़क पर पड़ी। वहाँ कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था, और फिर रुककर आगे पीछे देखता और फिर चल पड़ता। बड़ी सी चादर ओढ़े उसी से अपना चेहरा छुपाए वो जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा। कच्ची सड़क पर पहुंचने के बाद वो बिना आवाज़ किए चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद आखिर वो चोर उसे नज़र आ ही गया। उसकी पुश्त थी समुद्र की तरफ। समुद्र मज़ीद तेज़ तेज़ चलने लगा। कुत्तों और गीदड़ों की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। छुपते छुपाते वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया, और फिर जल्दी से उसने एक हाथ उसकी गर्दन पकड़ी पीछे से, और दूसरे हाथ से उसका चादर में लिपटा वजूद, और उस चोर की चीख निकली एकदम। पर वह चीख किसी मर्द की नहीं थी, बल्कि किसी लड़की की थी। समुद्र एकदम पीछे हुआ और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। वो जो कोई भी थी, एक हाथ से चादर से मुंह ढांपे और आंखें जोर से बंद किए खड़ी थी। हाथ छूटने का एहसास होने पर उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलीं, और सामने खड़े शख्स को देखकर पूरी की पूरी आंखें खुल गईं, और दोनों हाथ पहलू में जा गिरे, जिससे उसका नकाब भी उतर गया। और समुद्र साकत खड़ा उसे देखता रहा। वो दोनों बिल्कुल चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, हैरत से, बेयकीनी से। तुम भाग जाओ यहाँ से, वो उसका हाथ पकड़े कह रहा था। वो कांप रही थी, शायद रो भी रही थी। पर मैं ऐसे कैसे? आप मेरे शोहर हैं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। चेहरे पर वहशत लेकर वो बोली थी। वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराया था इतने वक्त में। अज़ियत थी उसकी मुस्कुराहट में। वो मशरकी औरत थी, शोहर चाहे जैसा हो वो उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती थी, और ना ही मुश्किल हालात में उसे अकेला छोड़ सकती थी। शोहर था, हूँ नहीं। मैंने कहा ना, बहुत गुनाहगार हूँ, तुम माफ़ कर देना। वो कुछ कहती उसे मौका दिए बगैर वो उसे जल्दी से लेके खारजी दरवाजे की जानिब आया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। रात का अंधेरा छटते ही सुबह का सवेरा दिखाई दिया। हल्की हल्की रोशनी में सूरज अपने आने का पता दे रहा था। गांव के घर ज़्यादातर
टीन और लकड़ी के थे। आहिस्ता आहिस्ता टीनें नज़र आने लगी थी। इन घरों के एक तरफ बड़े से खेत दिखाई देते थे और उन खेतों के बीच बने रास्ते में एक 23-24 साला शख्स दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। बिना रुके, बिना इर्द गिर्द देखे वो बस दौड़ता जा रहा था। रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी, पर सूरज अभी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इस गांव को कह रहा था, मज़ीद चंद मिनट इंतज़ार के बाद ही मैं अपना दीदार करवा सकूंगा। वो शख्स अब पहले से भी तेज़ भाग रहा था। भागते भागते वो गांव के आखिरी कोने में पहुंचा और रुक गया। अपनी गर्दन उठाकर उसने ऊपर की तरफ देखा। दरख्त की चोटी पे धूप की किरणें पड़ रही थी। उसने रुख पीछे की तरफ मोड़ा और आसमान की जानिब देखा। वहां से सूरज नज़र आ रहा था। आज फिर हार गया मैं। हाथ में पकड़े पत्थर को ज़ोर से नीचे फेंका और वापस गांव की तरफ दौड़ लगा दी। उसे नहीं याद कि आज तक वो कभी सूरज की किरणें उस दरख्त की चोटी पर पड़ने से पहले वो इस पर चढ़ पाया हो। भागते भागते वो अपने घर जाने के लिए बेताब लगता था। कुछ वक्त बाद वो एक घर के पास रुका। वो घर टीन का नहीं था, बल्कि मिट्टी का था और छोटा सा था। उसके साथ एक टीन और लकड़ी का बाथरूम बनाया था और घर के इर्द गिर्द लकड़ी का जंगला बना था और उसके बीच दरवाज़ा। वो दरवाज़ा खोलता अंदर आ गया। दाएं तरफ मुंह हाथ धोने की जगह बनी थी और धूप भी लग रही थी। हाथ मुंह धोकर वो घर की तरफ बढ़ गया। घर में छोटे छोटे 2 कमरे और एक बावर्ची खाना था। वह बावर्ची खाने की जानिब गया। आ गया है तू? तवे से पराठा उतारते हुए उन्होंने पूछा। उनकी पुश्त थी उसकी तरफ। जी, एक लफ्ज़ ही जवाब देकर वो उनकी तरफ बढ़ा और उनके दुपट्टे से अपना मुंह साफ किया और फिर चूल्हे के आगे दूसरी तरफ बैठ गया। वो छोटा सा बावर्ची खाना था जिसकी एक दीवार में मिट्टी की 4 शेल्फें बनी थीं और इन शेल्फों में बर्तन तरतीब से रखे थे। स्टील के और सिल्वर के, और चीनी की प्यालियाँ थीं। दूसरी दीवार के पास चूल्हा और उसके ऊपर अंगीठी थी। एक तरफ दरवाज़ा था और एक तरफ खिड़की। नीचे ज़मीन में आटे की थैलियों को जोड़ जोड़ के ऊपर कपड़े चढ़ाकर बिछाए हुए थे और उन पर वैसे ही बैठने के लिए गद्दियाँ रखी हुई थीं। कितनी बार कहा है पुत्र, ना साफ किया कर मेरी चादर से मुंह, गुनाह मिलता है। अम्मा ने एक प्याली में चाय और स्टील की थाली में 2 रोटियां और उनके ऊपर मक्खन लगा के उसे देते हुए कहा। अम्मा, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा ये, और वैसे भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने को मेरा दिल नहीं करता। मक्खन को दोनों रोटियों में अच्छी तरह लगा के उसने वो थाली अम्मा को दे दी। गाँव में ही कोई काम कर लेता, इतनी दूर जाता है। रोटियों को मरोड़ते हुए अम्मा ने मज़ीद बहस करने के बजाय बात बदल दी। अम्मा, मैं चंद दिनों के लिए ही जाऊंगा। असजद को कुछ ज़रूरी काम है, फिर आके गांव में ही कुछ देखूंगा। चाय का कप उठाते हुए उसने कहा। पाकिस्तान जो कि एक कदीम, बहुत ही कदीम मुल्क है, उसका एक शहर जो कि उसका सबसे छोटा शहर है, कराची, और कराची में ट्रैफिक ना होने के बराबर है, और सड़कें हमेशा धुली हुई नज़र आती हैं और इनके इर्द गिर्द बनी नालियाँ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। अल्लाह मियाँ, ये क्या है? नफीसा लाउंज में सोफ़े पर बैठी वो पेट पकड़े हंस हंस कर पागल हो रही थी। सामने टेबल पर एक कॉपी रखी थी और टेबल के साथ ही उसी की हम उम्र लड़की कदरे खफकी से उस दूसरी हंसने वाली लड़की को देख रही थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है समरा मैडम? मैंने रात भर सोच सोच कर ये लिखा है, आप आगे भी तो पढ़े। रोहासे लहजे में वो कहती नाराज़ नाराज़ लगी थी। समरा ने कदरे मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। नफीसा, ये 2018 चल रहा है, 4018 नहीं चल रहा कि पाकिस्तान तो कल परसों आज़ाद हुआ है अभी, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। बेजारी से कहते उसने अपने गर्दन से नीचे आते स्याह बालों का जूड़ा बनाया। तो यही तो लिखा है। नफीसा ने एकदम कापी उठा के उसे दिखाना चाहा, पर हाय री बेचारी की किस्मत, गलती से बड़े की जगह छोटा हो गया था। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कराची में होता है, बल्कि मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कराची में ही होता है। और कहाँ देख ली तुमने कराची में इतनी ज़्यादा कचरे के ढेर होते हैं ना, जगह जगह। बस अब के वो इधर उधर नज़रें घुमाती रिमोट भी ढूंढ रही थी। आप कराची शहर की बुराई कर रही हैं, हालांकि खुद भी यहीं रहती हैं। नफीसा ने कापी फेंकने वाले अंदाज में टेबल पर रखी। नहीं, मैं कराची की वो खामियां तुम्हें बता रही हूँ जो इसमें वाकई हैं। रिमोट कुशन के नीचे रखा था, उसने उठाया और टीवी ऑन किया। तो जाहिर है मैं वो तो नहीं लिखूंगी ना जो बुरा है कराची में, उसकी तारीफ़ ही लिखूंगी मैं। नफीसा ने उसे घूरते हुए कहा। तो तुम झूठी तारीफ़ें लिखने की बजाय वो खसूसियात लिखो जो कराची में हैं और जिनकी वजह से कराची को पसंद किया जाता है।
रिमोट बेदिली से वापस सोफे पर फेंकती वो उठ खड़ी हुई। अम्मी तुम्हारे घर गई हैं? दुपट्टा मफलर की तरह गले के गिर्द लपेटते हुए समरा ने पूछा। गंदमी रंगत, गहरी स्याह आंखें और आंखों पर बड़ी बड़ी स्याह पलकें और आंखों के नीचे गोल सा तिल। बारीक होंठों पर गुलाबी लिप ग्लोस लगा था और गोल मटोल चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप कर रखा था। जीन्स पर लंबी सी स्याह रंग की कमीज पहने वो अच्छी लग रही थी। हाँ, नफीसा ने नाराज़गी से कहा। उन्हें बता देना मैं कहीं जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी मगरिब तक। लाउंज से निकलते ही अपने कमरे से अपना बैग उठाया और वापस बाहर आते हुए कहने लगी। नफीसा कुछ नहीं बोली, बस समरा जो आगे चलती हुई घर के बाहर वाले दरवाजे की जानिब चल रही थी उसके पीछे पीछे चलने लगी। अब वो दोनों साथ साथ जीने उतर रही थीं। तुम कहती तो हो कि कराची तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, पर हकीकत में तुम्हें कराची ज़रा पसंद नहीं, क्योंकि कोई भी अपनी पसंदीदा चीज़ में नुक्स नहीं निकालता। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए नफीसा ने उसे कहा। समरा सर झटकते मजीद जीने उतरने लगी। गाड़ी में बैठकर उसने गाड़ी पार्किंग से निकाली और सड़क पर भगाना शुरू कर दी। नफीसा लोग बिल्डिंग में नए आए थे और समरा के फ्लैट से नीचे वाले फ्लोर पर उनका फ्लैट था। जब उसे पता लगा कि समरा एक मुसन्निफ़ा है, पहले वो सिर्फ सोशल मीडिया लिखा रही थी, लेकिन अब वो 2 किताबों की मुसन्निफ़ा है और साथ आर्टिकल भी लिखती है, तो उसे भी नया नया जज्बा लिखने पढ़ने का हुआ और वो काफ़ी दिन से समरा से लिखने के हवाले से सीखने के बारे में पूछ रही थी। समरा उसे ये बता बता कर थक गई थी कि वो उसे ये तो बता सकती है कि कहानी कैसी है, क्या गड़बड़ है, क्या गलतियां हैं, पर वो उसे ये नहीं सिखा सकती कि कहानी क्या है और लिखना कैसे है। और आज जब नफीसा कुछ लिख कर लाई तो वो लाख कोशिशों के बावजूद अपनी हंसी को काबू नहीं कर सकी। उसे तो खुद 2 साल पहले पता चला था कि उसके अंदर ये हुनर है। 2 साल पहले वो उर्दू में एमए करने के बाद से घर में फारिग ही थी और एक दिन बैठे बिठाए पता नहीं क्या सूझी और उसने कलम और पेंसिल पकड़ लिया। अम्मा सो रही थी। 5 घंटे बाद जब वो लाउंज से उठी तो वहाँ 10 से 12 कॉफ़ी के कप पड़े थे और टेबल पर कॉपी और पेंसिल, एक खाली और एक में आधी स्याही थी। फिर उसने देखते ही देखते फेसबुक पर आईडी बनाई और फिर काफ़ी मुश्किलों के बाद उसकी काफ़ी तादाद में कारी हो गए और फिर यही उसका करियर बन गया। लेकिन अब 2 महीनों से वो बिल्कुल खाली और ज़हन बैठी थी, क्योंकि उसका कुछ भी लिखने को दिल नहीं कर रहा था। गाड़ी हाईवे की तरफ चल रही थी। इर्द गिर्द देखते हुए उसके लब भी मुस्कुरा रहे थे। उसे कराची अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। अक्सर वो अपनी अम्मी को कहती, अम्मी मैं आपको एक दिन पूरा कराची घुमाऊंगी। कराची रोशनियों का शहर, और उसे ऐसे लगता था कि रोशनी अगर कहीं है तो वो कराची में है, और अगर लोगों के मुर्दा दिलों को ज़िंदा करना हो तो उन्हें कराची ले आओ। अगर दुनिया में कोई चीज़ खूबसूरत है तो वो कराची का समंदर है। नफीसा ने उसे कहा था वो कराची में नुक्स निकालती है, जबकि वो नफीसा को सिर्फ ये बता रही थी कि जो चीज़ें कराची में हैं उन्हें उभारो, उनकी खसूसियात लिखो, वो नहीं जो सिर्फ झूठ है। खैर, हर एक का अपना नज़रिया। उसने सर झटका। उसके लब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। इर्द गिर्द वक्फे वक्फे पर ढाबे नजर आ रहे थे। एक साइड पर गाड़ी रोककर अपना पर्स उठाकर वो गाड़ी से उतर गई। ढाबे की चाय पिए काफ़ी अरसा हो गया था उसे। ये छोटा सा ढाबा था, बल्कि एक दुकान थी, और इसके बाहर थोड़ी सी जगह जहाँ 2 टेबल लगे थे। वो चलती हुई आई और एक कुर्सी पर बैठ गई। पर्स खोलते ही फ़ोन निकाला। एक चाय और नमक पारे। ढाबे के अंदर खड़े शख्स के मतलूबा चीज़ पूछने पर जवाब दिया और फ़ोन की तरफ मतवज्जा हो गई। बस 2 मिनट मैडम, ढाबे वाले शख्स ने जवाब दिया। अम्मी के नंबर पर कॉल मिलाई और फ़ोन कान से लगाया। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मैं आ जाऊंगी मगरिब तक। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर वो बेबसी से मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता अम्मी, मैं आजकल किसी तरफ गौर ही नहीं कर पा रही कि कुछ गौर करके जहन में लाऊं और उसे कागज़ पर उतारूं। बेबसी से कहती वो सड़क पार देखने लगी। ठीक है, मगरिब से पहले आ जाऊंगी, अल्लाह हाफिज़। उसने कॉल काट दी और वापस नज़र उठाई तो लम्हे भर को हैरानी से ढाबे की तरफ नौजवान को देखने लगी। वो खुश शक्ल सा जवान था। बाल माथे पर बिखरे हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अलबत्ता वो जीन्स या शर्ट के बजाय शलवार कमीज़ में था। वो हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। इसलिए नहीं कि वो उस जवान आदमी पर फिदा हो गई थी, बल्कि इसलिए कि आज तक उसने ऐसा ढाबे वाला नहीं देखा था। इतनी धूप से भी उसका चेहरा झुलसा हुआ नहीं था, बल्कि गोरा चिट्टा था। आपकी चाय मैडम। टेबल पर चाय और नमक पारे रखते हुए उसने कहा। समरा ने जल्दी से अपना मुंह बंद किया।
آپ ڈھابے والے ہیں؟ بے اختیار اس کی زبان سے پھسلا اور پھر اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ نہیں، میں پرائم منسٹر ہوں، یہ تو بس شوگل کے لیے ڈھابے پہ بیٹھا ہوں۔ سامنے والے نے پہلے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سڑے ہوئے انداز میں جواب دیا اور نفی میں سر ہلاتا واپس ڈھابے کے اندر چلا گیا۔ ایک بات ہی پوچھی تھی، فری ہی ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ اپنی ہتک مٹانے کے لیے وہ غصے سے بڑبڑائی اور موبائل کا کیمرہ کھول کر چائے اور نمک پارے کی تصویر بنائی۔ 1 2 3 ایڈٹ کر لوں گی، خود سے ایک بار پھر بڑبڑا کر اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور چائے اور نمک پاروں سے انصاف کرنے لگی۔ امی، آپ کو پتہ نہیں ہے ایسے لوگ ہی زیادہ تر اپنا بھیس بدل بدل کر پھرتے ہیں، یا تو وہ کوئی جاسوس ہے یا پھر کوئی بہت بڑا مجرم۔ امی کے کمرے کی بالکنی میں بیٹھی وہ بازو ہلا ہلا کے امی کو سمجھا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، امی نے بیڈ کی چادر صحیح کرتے ہوئے اسے ٹالا۔ امی، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ وہ روحانسی ہوئی۔ کیونکہ کل سے میں یہی سن رہی ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہاری فضول باتوں سے۔ امی اس کی طرف مڑی اور اس سے اچھی خاصی سنا دی۔ امی اپنی بہن ہیں، سن لینا۔ سمرا نے ان کے کاندھے میں باہوں کا حصار بناتے ہوئے کہا۔ ہٹ، کوئی بہن نہیں ہوں میں، اور تیرے باپ کا آج بھی فون آیا تھا۔ امی نے اسے پرے ہٹایا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ تیری شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ اپنے دوست کو انہوں نے تقریباً ہاں کر دی ہے۔ امی نے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ امی یہ سب کہتے ہوئے نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ کس حق سے وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس حق سے؟ سمرا تلخ ہوئی۔ تمہارا باپ ہوں، حق رکھتا ہوں اور اسی حق سے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے کے بیچ میں درمیانی عمر کا ایک مرد کھڑا تھا۔ اور ویسے بھی یہ فرض مجھے ہی نبھانا ہے، وہ کہتے ہوئے اندر آ گئے۔ یہ حق آپ کو پہلے کیوں یاد نہیں آیا جب ایک بیوی اور بچی کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی کی تھی؟ یہ حق تب یاد کیوں نہیں آیا جب مہینے میں ہمارے پاس صرف 2 دن کے لیے آتے تھے؟ سمرا کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو اپنے باپ سے؟ امی نے اسے ڈانٹا۔ تمہاری شادی میرے دوست کے بیٹے سے ہی ہوگی اور میں کچھ نہیں سنوں گا، ورنہ پھر انجام تم جانتی ہو۔ آخری بات انہوں نے امی کی طرف دیکھ کر کہی تھی۔ وہ جیسے ہوا کی رفتار سے آئے تھے، کہتے ساتھ ہی واپس چلے گئے۔ وہ دونوں بھی خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ انجام سے کیا مراد تھا دونوں اچھی طرح جانتی تھیں۔ آسمان پر آہستہ آہستہ بادل چھا رہے تھے۔ کراچی میں بارش کیا بادل بھی نظر آ جاتے تھے تو لوگوں کی خوشی دیکھنے لائق ہو جاتی تھی۔ ذرا ذرا بوندیں بھی زمین پہ گرتی تو لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جاتے۔ وہ بھی اپنی امی کو لے کر بلڈنگ کے ساتھ بنے چھوٹے سے گراؤنڈ میں آ جایا کرتی تھی ہمیشہ، اور امی 2 منٹ بعد ہی بھاگ کر واپس چلی جاتی۔ آج جب وہ نیچے آئی تو امی کو گھر پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ وہ خود بھی کہاں جا رہی تھی اسے نہیں پتا تھا۔ کوئی باپ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بس یہی سوچتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ پھر وہ رک گئی اور اپنا رخ پچھلی جانب موڑا اور نظریں اٹھا کر اوپر اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ یہ گھر اس کے باپ کے نام تھا، وہ بھی پہلے یہیں رہتے تھے، ایک کمپنی میں اچھی جاب بھی تھی۔ امی، ابو اور ان کی 3 سالہ سمرا، خوشحال گھرانہ۔ پھر ابو نے دوسری شادی کر لی کمپنی کے مینیجر کی بیٹی سے، بنا امی کو بتائے، بنا اجازت لیے۔ پھر وہ ہر ویکنڈ پر آنے لگے اور آہستہ آہستہ یہ وقفہ لمبا ہوتا گیا، اور وہ مہینے میں 1 بار، پھر 6 مہینوں میں 1 بار اور پھر سال میں آنے لگے، اور اب بالکل آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس پیسے بھیجا کرتے تھے، یوں جیسے پیسوں سے ایک بیوی کو اس کا شوہر مل جائے گا، یوں جیسے پیسوں سے ایک بچی کو اس کا باپ مل جائے گا۔ پیسوں سے اگر رشتے ملتے نا تو آج دنیا کا ہر انسان خوش ہوتا۔ اس نے نظریں نیچی کر لیں، پھر سے مین گیٹ کی طرف چل دی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی۔ آسمان اب کالے بادلوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ ایسا زیادہ تر نہیں ہوتا تھا، تھوڑے تھوڑے بادل آیا کرتے، اکثر وہ بھی بنا برسے چلے جاتے۔ سڑک پر نظریں جمائے وہ کسی اور ہی جہان میں لگتی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آج بھی ابو کو اس کی پرواہ نہیں تھی، آج بھی وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے۔ یہ نیا رشتہ بھی جو وہ بنا رہے تھے، وہ بھی ایک سودا ہی ہوگا۔ کاروباری انسان کاروبار ہی جانتا ہے، اس نے تلخی سے سوچا۔ اپنی بیٹی چھوٹی تھی، اسی لیے انہیں میں یاد آئی۔ اب وہ بس بھاگ رہی تھی بنا ارد گرد دیکھے۔ آہستہ آہستہ آسمان سے بوندیں بھی گرنے لگیں۔ پورے 2 ماہ بعد بارش ہو رہی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنا پسند تھا، حد سے زیادہ۔ جب بارش ہوتی تو اسے لگتا اس کا ہر دکھ، ہر تکلیف ختم ہو گئی ہے، یا پھر یہ بارش اس غم کو بہا لے گئی ہے۔
پر آج اسے یہ بارش نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس اپنے باپ کے الفاظ کانوں میں سور پھونکتے محسوس ہو رہے تھے۔ انجام سے مراد کیا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ڈھابے پر بیٹھے بیٹھے جب وہ اکتا گیا تو باہر آ گیا۔ لگتا ہے آج آسمان کا برسنے کا ارادہ ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پتھر مارتے وہ چلتا جا رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی کافی۔ اسے بارش بالکل بھی پسند نہ تھی، اس لیے جب ایک بوند اس کے اوپر آنے لگی تو وہ واپس ڈھابے پر جانے کے لیے مڑا۔ یکایک بارش کی بوندیں اس پر گر رہی تھی۔ تیز تیز چلتے ہوئے اس کی نظر اپنے جوتوں پر پڑی۔ ایک جوتے کا تسمہ کھل گیا تھا۔ آسمان کی جانب دیکھا اور واپس اپنے جوتوں کی طرف اور پھر کندھے اچکا کر وہیں بیٹھ گیا۔ تسمے باندھ کر جب وہ مڑا تو اسے لگا اس کی کمر سے کوئی بھاری وجود ٹکرایا ہے۔ ایک دم پیچھے مڑا تو وہیں ساکت ہو گیا۔ چند پل لگے تھے اسے پہچاننے میں۔ پچھلے دن جو لڑکی ڈھابے پر آئی تھی، جو اسے ایسے حیرت سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہو، وہ زمین پر پڑی تھی۔ اس لڑکی نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ سمرا اپنے حواسوں میں ہی نہیں لگتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بارش ہو اور اتنی ہو کہ اسے بہا لے جائے۔ محترمہ آپ ٹھیک ہیں؟ زمرد اب حیرت سے نکل آیا تھا اور انسانی ہمدردی سے پوچھا۔ ضرور کوئی عشق وشق کا چکر ہوگا اور بے وفائی کے بعد بیچاری آنسو بہا رہی ہے، اس نے ہمدردی سے سوچا۔ سمرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ اس کے کانوں میں بس اپنے باپ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور زمرد کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ محترمہ کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ کوئی گاڑی اوپر سے گزر جائے گی، اٹھ جائیں اور اپنے گھر جا کر یہ رونے کا شغل فرمائیں۔ زمرد نے اس بار تھوڑا اونچا کہا۔ وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ اچھا ہوگا کوئی گاڑی مار دے گی، جان تو چھوٹ جائے گی۔ ہاتھوں سے منہ چھپائے اس نے تلخی سے کہا۔ آنسو اور بارش کا پانی چہرے پر بہہ رہا تھا۔ اور گھر تو وہ ہوتا ہے نا جہاں ماں باپ دونوں ہوں، جہاں ماں سے بڑھ کر باپ اور باپ سے بڑھ کر ماں آپ کے لیے قربانیاں دے، جہاں باپ کو سال میں ایک دفعہ نہ آنا پڑے بلکہ وہ رہتا ہی اس گھر میں ہو، نہ کہ وہ جہاں باپ اپنے مفاد کے لیے بیٹی کو استعمال کرے۔ سمرا نے چلاتے ہوئے کہا اور زور سے ہنسنے لگی اور پھر ایک دم سے رونا دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ کیوں اس کے سامنے سب کہہ رہی تھی؟ وہ انجان تھی۔ زمرد خاموشی سے اس کے سامنے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف تھا۔ اماں کہا کرتی تھیں جب کوئی دکھ میں ہو، پریشان ہو، بے شک وہ آپ کا دشمن ہو، اسے سہارا دیا کرو، اس سے کہا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں، اللہ پر یقین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہر بچے کا باپ اس کے پاس ہوتا ہے، پر میرے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ میرے پاس نہ تھے۔ سمرا نے گھٹنوں میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ اس کے کپڑے پورے بھیگ چکے تھے۔ اللہ پر یقین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، زمرد نے تھوڑے بلند آواز میں کہا۔ سب کے ابو ان کے لیے چیزیں لاتے ہیں اور میرے ابو پیسے بھیج دیتے تھے، جیسے پیسوں سے ان کا پیار بھی ملتا تھا۔ گھٹنوں پر سر رکھے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اللہ پر یقین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، زمرد نے وہی الفاظ دہرائے۔ بارش یوں ہی برس رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا وہ سمرا کے دل سے بوجھ کو بھی بہا رہی ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں میں ان کے دوست کے بیٹے سے شادی کر لوں۔ اب انہیں اپنا حق یاد آ گیا ہے۔ حق کے نام پر وہ میرا سودا کر رہے ہیں، میں انہیں وہ سودا کرنے دوں؟ سمرا کے آنسو اب تھم چکے تھے مگر بارش کے ننھے قطرے چہرے کو بھگوئے ہوئے تھے۔ اللہ پر یقین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، زمرد نے اس بار بالکل دھیمے لہجے میں کہا۔ انکار، ان کی بات سے انکار کا انجام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ میری ماں کو طلاق دے دیں گے۔ سمرا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا جبکہ زمرد نے آنکھیں میچی۔ وہ میری ماں کو، میری امی، اچانک وہ چیختے ہوئے رک گئی۔ میری امی ٹھیک ہیں۔ اسے اب اپنی امی یاد آئی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ زمرد بھی۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ فون ہے آپ کے پاس؟ بے تابی سے زمرد سے پوچھا۔ گلے میں جھولتا دوپٹہ جو اب زمین کو چھو رہا تھا، بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں، زمرد کو اس پر ترس آیا۔ ڈھابے میں چلیں، دیتا ہوں فون آپ کو۔ وہ دونوں ڈھابے میں آ گئے۔ ہلکی بارش ہو گئی تھی اور اب سڑک پر رکشے اور گاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ زمرد نے اس کی طرف فون بڑھایا۔ سمرا نے خاموشی سے فون کو دیکھا۔ دوسرا فون نہیں ہے، مجھے یہ استعمال کرنا نہیں آتا۔
پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولی، وہ بٹنوں والا موبائل تھا۔ نہیں، آپ نمبر بولیں، میں کال کر دیتا ہوں، سمودر نے لاک کھولتے ہوئے کہا۔ سمرا نے امی کا نمبر بتایا۔ بیل جا رہی تھی پر کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ شاید میرا فون ان کے پاس ہو، میرا نمبر لکھیں۔ سمرا نے اپنا نمبر لکھوایا پر اس کا فون بند تھا۔ اللہ جی، میں کیا کروں؟ گھر جانا تھا پر امی پریشان ہو رہی ہوں گی، میرے لیے انہیں بتانا تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ سمورد کو دیکھتے ہوئے اس نے فکر مندی سے کہا، نفیسہ، ہاں نفیسہ کا نمبر یاد ہے مجھے، اسے اچانک یاد آیا۔ زمرد نے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ چند لمحوں بعد کال اٹھا لی گئی۔ کال اٹینڈ ہونے پر زمرد نے اسپیکر آن کر کے فون اسے دے دیا، کیونکہ کافی دنوں سے فون خراب تھا اس کا اور بنا اسپیکر کی آواز صاف سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہیلو نفیسہ، میں سمرا بات کر رہی ہوں۔ سمرا نے جھپٹنے کے انداز میں اس سے فون لیا۔ سمرا، کہاں ہو تم؟ نفیسہ کی پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز اسپیکر سے باہر آئی۔ ہم آنٹی کو ہسپتال لائے ہیں، ان کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش اپنے کمرے میں پڑی تھیں۔ نفیسہ نے اس کے سر پر گویا دھماکہ کیا، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹا اور زمین پر گرا اور وہ دیوانہ وار سڑک کی طرف بھاگی، جبکہ زمرد نے زمین پر پڑا اپنا فون اٹھایا اور وہ بھی اس کے پیچھے بڑھا۔ ساری میری غلطی ہے، میں اپنے غم میں ان کا غم بھول گئی، وہ بڑبڑاتی واپس پیدل بھاگ رہی تھی۔ رکے محترمہ، میں رکشہ یا ٹیکسی رکواتا ہوں، زمرد نے اسے آواز دی پر وہ بنا سنے بھاگ رہی تھی۔ زمرد کی ایک دو آواز پر جب وہ نہیں رکی تو زمرد وہیں ٹھہر گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا اب وہ نہیں رکنے والی۔ ڈھابے پر آ کر اس نے دروازے کو تالا لگایا، شام ہونے والی تھی، اسے گھر جانا تھا اب۔ فون کے ساتھ ساتھ اس نے زمین سے ایک اور چیز بھی اٹھائی تھی، وہ لاکٹ تھا، دل بنا ہوا اس کے ساتھ لمبی سی چین۔ اس نے وہ دل کھولا تو اس میں سمرا اور کسی خاتون کی تصویر تھی۔ زمرد فوراً پہچان گیا کہ یہ اس کی امی کی تصویر ہوگی۔ لاکٹ واپس بند کر کے اس نے جیب میں ڈالا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ 3-4 دن سے روز شہر جاتا ہے تو؟ زمرد، خیر ہے نا؟ بڑے ماموں نے زمرد سے پوچھا۔ جی، تھوڑے عرصے اسجد کی جگہ جاتا ہوں، اسے کچھ کام تھے، زمرد نے زمین سے گھاس کا تنکا توڑتے ہوئے کہا۔ وہ اور اماں بڑے ماموں کے گھر آئے ہوئے تھے اور چھوٹے ماموں کی فیملی بھی یہیں تھی۔ ان تینوں کے گھر 5-5 منٹ کے فاصلے پر تھے تو وہ اکثر بڑے ماموں کے صحن میں رات کو اکٹھے ہو جاتے اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ بڑے ماموں اور ان کی اہلیہ کے 2 بچے تھے، ایک 27 سالہ بیٹا فواد اور 21 سالہ بیٹی فاریہ، جبکہ چھوٹے ماموں امیر اور ان کی اہلیہ آسیہ کی ایک ہی بیٹی تھی، سمرین، جو فاریہ کی ہم عمر ہی تھی۔ فواد اور سمرین کا رشتہ طے تھا بچپن سے ہی، پر نہ تو اس رشتے سے فواد خوش تھا اور نہ ہی سمرین، پر فی الحال وہ خاموش تھے کہ منگنی کی بات جب چلے گی تو تب بات کر لیں گے۔ جب بڑے ماموں نے فاریہ اور زمرد کے رشتے کی بات کی تو تب زمرد 15 سال کا تھا۔ تب خود ہی اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا، میں فاریہ سے شادی نہیں کروں گا، وہ میرے لیے چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ اور یہ بات سچ بھی تھی، زمرد سمرین اور فاریہ کو بالکل بہنوں کی طرح چاہتا تھا، ان کے ناز نخرے اسی طرح اٹھاتا۔ پھر 1 سال پہلے فاریہ کا رشتہ اس کے ماموں کے بیٹے سے طے ہو گیا جو دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ بڑے ماموں کا شہر میں کپڑوں کا کاروبار تھا۔ پہلے بڑے ماموں زیادہ وہاں ہوتے تھے، پر فواد کی پڑھائی کے بعد وہ زیادہ وہاں رہا کرتے تھے اور مہینے میں 2-3 دنوں کے لیے گاؤں آ جایا کرتے۔ رات کے 8 بج رہے تھے، بڑے سارے لکڑیوں کی کرسیوں پر بیٹھے تھے جبکہ چھوٹی پارٹی زمین پر، کوئی پتھروں پر تو کوئی گھاس پر۔ تم ڈھابا چلاتے ہو؟ چھوٹے ماموں نے حیرت سے پوچھا۔ جی۔ سمرین، تمہارا پرس لے آیا تھا میں شہر سے، صبح اماں سے لے لینا، میں بھول گیا لانا۔ انہیں ایک لفظی جواب دے کر وہ سمرین سے مخاطب ہوا۔ وہ اور فواد ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، وہ دونوں دوسری طرف، اور درمیان میں تھوڑے آگے بڑوں کی کرسیاں تھیں۔ جی بھائی۔ اور میری چوڑیاں؟ فاریہ نے بھی دانت نکالتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں بھول گیا، معذرت خواہ لہجے میں کہتے اس نے کان پکڑے، جبکہ فاریہ نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ تم زمینوں پر کام کر لو یا پھر فواد کے ساتھ شہر چلے جاؤ، وہاں کام کرو، اور تم اپنی جگہ کسی اور کو ڈھابے پر بھیج دو، بڑے ماموں نے نرمی سے اس سے کہا، پر انہیں سچ میں غصہ آیا تھا یہ بات سن کر، جبکہ باقی سارے خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے اسجد کو زبان دی ہے ماموں، اور دوسرا میں ابھی سوچوں گا کیا کرنا ہے، ویسے بھی بکریاں تو اب وہ 2 ہی بچی ہیں، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ پر بیٹا ڈھابا، ماموں نے کچھ کہنا چاہا۔ کیا برائی ہے ڈھابے میں؟ اور ویسے بھی کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اگر ایک بندہ ایک جوس کا گلاس بھی خود سے محنت کر کے بنا کر بیچتا ہے اور اس کے بدلے اسے کچھ ملتا ہے تو وہ بھی اس انسان سے بہتر ہے جو حرام کے کاموں میں پڑا ہے۔
इस बार अम्मा ने ऊंची आवाज़ में कहा। वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, पर चेहरे पर रौनक यूं ही बरकरार थी। पुरनूर चेहरा हमेशा ऐसे लगता था जैसे चेहरे पर चांद की चांदनी पड़ती हो। जबकि ज़ुमुर्द को वही लड़की याद आ गई। शायद वो भी इसीलिए ये पूछ रही थी कि मैं ढाबे वाला हूँ। बेख्तियार उसके लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। ये जो हल्का हल्का मुस्कुराया जा रहा है, क्या राज है जो छुपाया जा रहा है? फवाद ने उसकी कमर पर मुक्का मारते हुए कहा। राज भी बताए जाते हैं क्या? मुस्कुराहट दबाए ज़ुमुर्द ने बेनियाजी से कहा। मीसना, फवाद ने नाक सिकोड़ी, जबकि ज़ुमुर्द हंसने लगा। हंसने से उसकी दोनों आंखों के गिर्द लकीरें पड़ती थी। भूरी आंखें, भूरे बाल, साफ रंगत और हल्की हल्की दाढ़ी और मूछें। वो बिलाशुबा बहुत हैंडसम था। फवाद और उसमें काफ़ी अच्छी दोस्ती थी बचपन से ही। फिर 10वीं के बाद फवाद शहर पढ़ने चला गया और काफ़ी मसरूफ़ भी हो गया, जिस वजह से उनमें अब वो पहले वाली फ्रैंकनेस नहीं रही थी। मगर अब भी साथ बैठते तो वही पुराने वाले यार बन जाते थे। ज़ुमुर्द को भी सबने बोला 10वीं से आगे पढ़ने का, मगर उसने मना कर दिया कि आगे नहीं पढ़ेगा। अगर कभी दिल किया तो प्राइवेट पेपर दे देगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके समझाने पर उसने एमए किया था, वो भी प्राइवेट। आसमान पर आज चांद पूरा दिखाई दे रहा था। आज माह कामिल की रात थी। ठंडी ठंडी हवा पूरे गांव को ताजगी बख्श रही थी, पर पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। रात के 10 बज रहे थे तो लोग अपने घरों के अंदर थे। गर्मियों में गांव में गर्मी इसलिए ज़्यादा नहीं होती क्योंकि दरख्तों की वजह से ठंडी हवा होती है। बड़े से पत्थर पर बैठा वह चांद को देख रहा था। जहां वो बैठा था वहां से तकरीबन पूरा गांव दिखाई दे रहा था। माह कामिल की रात वो इस वक्त तक यहाँ बैठा होता जब तक चांद उसकी नज़रों के सामने होता, और फिर वो बोझल दिल के साथ उठ जाता, क्योंकि चांद के बगैर वहाँ बैठना बेकार होता था। रात को रोज़ डूब जाता है, चांद को तैरना सिखाना है। चांद की तरफ देखते हुए उसने शेर पढ़ा। चांद से नज़रें हटाकर उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसमें वही लॉकेट था। आज 15 दिन हो गए थे उस दिन की मुलाकात को। पता नहीं वो ठीक होगी, क्या हुआ होगा। उसकी अम्मी अस्पताल में ही होंगी, इतने दिन हो गए हैं, घर चली गई होंगी। ये सवाल जवाब जो चुपके से उसके दिमाग में रोज़ आते और चले जाते थे। अभी भी वो यही सोच रहा था। बस कभी कभार उसे उसका ख्याल आता, लेकिन वो जैसे अचानक आता वैसे ही चला जाता। चांद की चांदी में पूरा गांव नज़र आ रहा था। अचानक उसकी नज़र गांव की कच्ची सड़क पर पड़ी। वहाँ कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था। वो भी उसका पीछा करने लगा। उसे लगा कि कोई चोर है, लेकिन पीछा करने पर उसे मालूम हुआ था कि वो लड़की है, और उसे देखने के बाद हैरत और बेयकीनी से उसकी आंखें खुली रह गई थी। आप सकता टूटा, दोनों एक साथ बोले। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ज़ुमुर्द ने हैरानी से पूछा। वो मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई, समरा ने नीचे देखते हुए जवाब दिया। मुझे? ज़ुमुर्द पर हैरानी का पहाड़ टूटा। फिर इर्द गिर्द देखा। ये जगह मुनासिब नहीं थी बात करने को। चले मेरे साथ, वो अपने घर की तरफ चल दिया, और समरा ने चादर से दोबारा चेहरा ढांपा और उसकी पैरवी करते हुए उसके पीछे चलने लगी। घर पर अम्मा जाग रही होंगी, ये उसे पता था। वो क्या कहेगा, ये लड़की कौन है? ज़ुमुर्द आगे चलता हुआ सोचने लगा। लकड़ियों का दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर आ गया और समरा भी उसके पीछे हो गई। इधर उधर देखती चल रही थी। वो पहली बार किसी गांव में आई थी। उसे ये पहला घर मिट्टी का नज़र आया था। अगर वो पहले वाले हालात में होती तो गांव की ज़िंदगी पर ज़रूर लिखती, उसने सोचा, और इस कदर खूबसूरत घर तो हीरो या हीरोइन का घर बना देती। इतने खौफनाक हालात में भी उसे इस बात ने लुत्फ़ दिया था। अम्मा, ज़ुमुर्द ने पुकारा। अम्मा, जो उनकी तरफ पुश्त किए ज़मीन पर बैठी कुरान पढ़ रही थी, खामोश हो गई। आज तो जल्दी आ गया। कुरान को बंद करके वो उसकी तरफ मुड़ी और हैरत से ज़ुमुर्द के साथ खड़ी उस लड़की को देखने लगी। ये लड़की कौन है? कुरान को दीवार के साथ बनी शेल्फ में रखती वो उन दोनों की तरफ आ गई। अंदर चलें, बताता हूँ। समरा को भी इशारा करके वो अंदर बढ़ गया। समरा भी चलती हुई अंदर आई और ज़ुमुर्द के थोड़े फासले पर खड़ी हो गई। कौन है ये? अम्मा अभी तक हैरत में थी। ज़ुमुर्द ने उस दिन वाला वाक़या झूठ सच मिलाकर थोड़ा बहुत अम्मा को सुना दिया। मैं वहाँ से जाने के बाद अपने घर के करीब अस्पताल में गई थी। ज़ुमुर्द के चुप होने पर समरा ने बोलना शुरू किया। अम्मी अभी तक बेहोश थीं। उसकी आंखें भीगना शुरू हुईं तो अम्मा ने उसे पकड़कर चारपाई पर बिठा दिया और ख़ुद उसके पास बैठ गईं। एक दफ़ा पहले जब अब्बू ने ऐसी बात की थी तब भी अम्मी 3 दिन अस्पताल में थी।
امی کا بی پی اسی طرح ہائی تھا اور وہ بے ہوش ہی تھی۔ دوسرے دن صبح نفیسہ کو چھوڑ کے باقی سارے گھر چلے گئے۔ میں دیکھتی رہی ابو آئیں گے، پر وہ اس وقت تک نہیں آئے جب تک ڈاکٹر نے باہر آ کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے تھے اور رونے کی آواز بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ کیا کہنے جا رہی تھی زمرد اور اماں دونوں اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ اماں کی آنکھیں بھی اشک بار ہونے لگیں۔ میری امی مجھے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا کر گئیں، بچوں کی طرح روتے ہوئے اس نے کہا۔ اماں نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ زمرد کو تکلیف ہوئی تھی اس کی ایسی حالت دیکھ کر۔ کیوں ہوئی تھی یہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ امی کے تیسرے پر ابو مجھے لے کر اپنی دوسری بیوی کے گھر آ گئے، میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود۔ لیکن میری ملاقات ان کی فیملی سے نہیں ہوئی کیونکہ وہ وہاں نہیں تھی، اور ابھی امی کو مرے 15 دن بھی نہیں ہوئے تھے جب ابو نے آ کے مجھے نیا حکم سنایا کہ ان کا دوست پرسوں آ رہا ہے اور منگنی کی بجائے چھوٹا سا نکاح ہوگا۔ میں تب رو نہیں رہی تھی اور نہ ہی چیخ رہی تھی، بس بے یقینی سے ابو کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی میری امی کو گئے دن ہی کتنے ہوئے تھے اور ابو میرے نکاح کی بات کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، خود کی جان لینے کی دھمکی بھی دی اور واپس اپنے گھر آ گئی، پر وہ اپنے ضد پر اڑے رہے اور مجھے وہاں سے واپس اپنے گھر لے گئے۔ میں وہاں جاتی تو وہاں سے مجھے واپس لے آتے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، فی الحال تو بالکل بھی نہیں، اور میں کسی کو جانتی بھی نہ تھی۔ تب میں نے کسی سے مدد لینے کا سوچا، اور پھر بہت دور دور تک سوچنے کے بعد معلوم ہوا میں اپنی امی اور اپنی بلڈنگ کے چند لوگوں کے سوا تو کسی کو پہچانتی تو کیا اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہوں۔ اور مجھے تب آپ یاد آئے، کیسے یہ مجھے خود نہیں معلوم۔ زمرد جو دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر دیکھ رہا تھا، اسے سن رہا تھا، چونک کر سر اٹھایا۔ کیوں آئے یہ مجھے بھی نہیں پتا۔ میں چھپ کے گھر سے نکلی، سیدھا ڈھابے پر گئی۔ وہاں جا کر پتہ لگا آپ صرف چند دنوں کے لیے ہی ڈھابے پر آئے تھے، واپس چلے گئے ہیں۔ وہاں سے آپ کا پتہ لیا اور پھر یہاں۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ میری مدد کریں گے یا نہیں، پر میں آپ لوگوں سے مدد کی درخواست کرتی ہوں۔ چند دنوں کے لیے مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجیے۔ ابھی میں ایموشنلی اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ ایسے حالات کا سامنا کر سکوں۔ باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا اور پھر اپنی نظریں زمین پر جما دی۔ کیوں نہیں کریں گے تیری مدد؟ اللہ نے اتنے اچھے کام کے لیے ہمیں چنا ہے، ہم کیوں اس کو ناراض کریں گے؟ اماں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اور تو تھک گئی ہوگی، ابھی آرام کر، اسی چارپائی پر لیٹ جا، ہم دونوں آ جائیں گے۔ اماں اٹھ کھڑی ہوئیں، اس نے سر ہلا دیا۔ زمرد کچھ نہیں بولا اس کے مدد کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں، اور کمرے سے نکل گیا۔ تو بیٹھ یہیں، میں کھانا لے آتی ہوں، کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہوگا نا؟ اماں اسے کہتی کمرے سے نکل گئیں، جبکہ سمرا کے چہرے پر کافی دنوں بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ سمرا کو 2 دن ہو گئے تھے گاؤں میں۔ گاؤں والوں سے اماں نے اسے اپنی دور کی رشتہ دار کہہ کر متعارف کروایا تھا، جبکہ چھوٹے ماموں اور بڑے ماموں کی فیملی کو اصل وجہ پتہ تھی۔ وہ دن بھر زیادہ تر اماں کے پاس ہی ہوتی، البتہ سمرین اور فاریہ بھی زیادہ وقت اس کے ساتھ ہی ہوتی، جس سے ان دونوں میں کافی دوستی ہو گئی تھی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا جب گھر کے پیچھے اونچائی میں وہ تینوں ایک پتھر پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں سے گھر کا صحن صاف دکھائی دیتا تھا۔ تو آپ سچ میں ایک مصنفہ ہیں؟ سمرین ابھی تک حیران تھی۔ ہاں جی، سمرا نے ایک گھاس کا تنکا اٹھایا اور اسے توڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح تو آپ بہت مشہور ہوں گی، سمرین پرجوش انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ صرف فیس بک تک، مطلب دیکھو میں لکھتی تھی پہلے اور فیس بک پر پوسٹ کر دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے کار بڑھتے گئے، اور جب مجھے لگا اب میں اپنا کام کتاب میں لانے کے قابل ہوں، تب میں نے کتاب پر کام کرنا شروع کر دیا، اور یوں 1 سال میں میری 2 کتابیں پبلش ہوئیں۔ چونکہ لوگ صرف میرے نام اور کام کو ہی جانتے ہیں تو وہ مجھے پبلک میں نہیں پہچان سکتے کہ میں ان کتابوں کی مصنفہ ہوں۔ تو میں مشہور صرف سوشل میڈیا تک ہی ہوں، اصل لائف میں نہیں۔ سمرا نے تنکا بالکل چھوٹا چھوٹا کر کے پھینکتے ہوئے جواب دیا۔ میں اور فاریہ بھی کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے ناولز، جب فواد بھائی ہمیں فون دیا کرتے تھے اپنا فیس بک سے، پر اب اپنا فون تو ہے پر فیس بک کی اجازت نہیں ہے، سمرین نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ کس طرح کے ناولز پڑھتی تھی تم لوگ؟ سمرا نے شوق سے پوچھا۔ ایسے ناولز جن میں ہیرو سڑا ہوا کریلا ہو اور ہیروئن معصوم سی اور کم عمر بھی، سمرین نے مزے سے کہا۔ یا پھر ایسے جس میں لڑکا اغوا کر کے لڑکی سے شادی کرے، محبت کرتا ہو یا کسی انتقام کے لیے، لیکن بعد میں اسے احساس ہو جائے اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔
فاریہ نے بھی بات میں حصہ لیا۔ سمرہ منہ کھولے کبھی ایک کو دیکھتی تو کبھی دوسرے کو۔ پتہ ہے جب لڑکی کو اغوا کر کے لڑکا نکاح، ابھی سمرین کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب سمرہ تیزی سے بولی، تب نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ قاضی تو پڑھاتا ہے نکاح، فاریہ نے خفگی سے کہا۔ ولی کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا لڑکیوں، وہ نکاح باطل ہوتا ہے، سمرہ نے آرام سے کہا تھا جبکہ وہ دونوں شاک ہوئی تھیں۔ اور دوسرا، آج کل معصوم کوئی نہیں ہوتا، اتنا تو بالکل نہیں جتنا ناولز کی ہیروئنز۔ اور کیا تم دونوں خود کسی ایسے لڑکے سے شادی کر سکتی ہو جس سے انسان میں خون کی جگہ شامل ہو، یا پھر جو آپ سے سیدھے منہ بات تک نہ کرے، یا پھر اتنا زیادہ جنونی ہو کہ آپ کا اپنے بھائی تک سے بات کرنا اسے پسند نہ ہو؟ سمرہ نے ابرو اچکا کر ان سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، وہ دونوں ایک ساتھ بولیں۔ وہی تو، ہر رشتے میں سپیس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور پھر وہ چاہے بہن بھائی کا ہو، ماں بیٹی کا ہو، باپ بیٹے کا ہو، دوستوں کا ہو، یا پھر میاں بیوی کا ہو۔ سپیس نہ ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے اس رشتے میں، وہ بہت نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ رہی بات محبت کی، تو جو عموماً ہیرو کی دیکھنے کو ملتی ہے کسی ناول میں، وہ محبت ہوتی ہی نہیں۔ محبت قربانیوں کا نام ہے، محبت احسار کرنے کو کہتے ہیں۔ محبت وہ ہوتی ہے جس میں خود کی چاہ سے زیادہ محبوب کی چاہ عزیز ہو۔ محبت ایسا جذبہ ہوتا ہے جو دل کو سخی کر دیتا ہے۔ محبت پا لینے کا نام نہیں، بلکہ محبت تو وہ ہے جس میں ہر چیز اپنے محبوب پر لٹانے کی ہمت ہو۔ محبت وہ ہے جس میں اپنی خوشی کو اپنے محبوب کی خوشی پر ترجیح دی جا سکے۔ تم اور ہم محبت کو کہتے ہیں، میں تو کہیں پیچھے ہی رہ جاتا ہے محبت میں۔ محبت ایک ایسا لفظ تھا جس پر وہ گھنٹوں بول سکتی تھی، ابھی بھی آنکھیں بند کیے وہ جانے کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ واہ، آپ کو تو محبت کے میم سے لے کر تے تک ہر چیز پتہ ہے، سمرین نے شرارت سے کہا۔ کوئی نہیں، فواد بھائی سے شادی کے بعد تمہیں بھی پتہ لگ جائے گا، انہیں تو ابھی سے پتہ ہے۔ خیر، فاریہ نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ فواد بھائی کی چمچی چپ رہو، فواد بھائی بھائی ہیں میرے، سمرین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اماں تو کہہ رہی تھی تمہارا رشتہ فواد بھائی سے ہوا ہے اور جلد منگنی ہوگی، تو تم انہیں اب بھائی کیوں کہہ رہی ہو؟ اب تو چھوڑ دو، سمرہ نے حیرانی سے کہا۔ نہیں ہوگی منگنی، کیونکہ نہ ہی مجھے اس رشتے سے کوئی خوشی ہے اور نہ ہی میں منگنی کروں گی۔ اور فاریہ کے مطابق یہی بات فواد بھائی بھی کہتے ہیں، سمرین نے ہوا میں بات اڑائی۔ اور ایسا کیوں؟ کیا تم لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی؟ سمرہ نے وجہ جاننی چاہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دیکھیں جیسے زمرد بھائی نے فاریہ کے لیے یہ کہہ کر منع کیا تھا کہ وہ اسے بالکل اپنی چھوٹی بہن مانتے ہیں، تو بالکل ویسے ہی میں اور فواد بھائی بھی ایسے ہی ہیں، سمرین نے تفصیل سے جواب دیا۔ سمرہ کو جانے کیوں یہ سن کر خوشی ہوئی کہ زمرد کا رشتہ فاریہ سے طے ہوتے ہوتے بچ گیا۔ لیکن ہمارے بھائی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، فاریہ نے محبت سے صحن میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی نظریں ایک ساتھ صحن میں گئی۔ زمرد لکڑی کا دروازہ کھولے اندر آ رہا تھا۔ بالکل، سمرین نے بھی تائید کی۔ وہ اب چھوٹے ماموں کے ساتھ کھیتوں میں کام کروایا کرتا تھا اور اس وقت آ جایا کرتا۔ ان تینوں کی نظریں اسی پر تھیں اور تینوں کے لب مسکرا رہے تھے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں اچانک سے آ جاتے ہیں اور پھر لاکھ کوششوں کے باوجود وہ زندگی سے نکل نہیں پاتے، کیونکہ دل انہیں کہیں جانے کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے، سمرہ نے زمرد کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ زمرد اندر گیا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ مسجد جا رہا ہوگا، اتنا تو وہ اس کی عادت کو جان گئی تھی۔ بہت اچھے ہیں نا؟ سمرین نے سمرہ کو دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، سمرہ نے مسکراہٹ دبائے زمرد کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پتہ لگائیں نا، دل سے ذرا اس بارے میں گفتگو کریں، فاریہ نے ہنستے ہوئے کہا، تو سمرہ نے بس اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ زمرد چلتے ہوئے رکا اور اپنی نظریں اٹھا کر گھر کے پیچھے بڑے پتھروں کی جانب دیکھا تو اسے وہ تینوں نظر آئیں۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے نظریں پھیری اور آگے بڑھ گیا۔ بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں، بنا کچھ پوچھے بنا کچھ کہے آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں اور انہیں اجازت تک لینے کی توفیق نہیں ہوتی، زمرد نے باہر نکلتے ہوئے سوچا۔ سمرہ جب واپس گھر آئی تو دیکھا اماں نماز پڑھ رہی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد اماں قرآن پڑھتی اور بلند آواز میں پڑھا کرتی۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتی تھی قرآن، بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ ابھی بھی سورۃ الواقعہ پڑھتے ہوئے انہوں نے بہت جگہ غلط لفظ ادا کیے۔ وہ مخارج صحیح سے ادا نہیں کرتی تھی۔ سمرہ کا دل چاہا انہیں کہے، پھر یہ سوچ کر کہ انہیں برا لگے گا وہ چپ ہو گئی۔ اماں ایک بات کہوں؟ آج وہ چپ نہیں رہ پائی۔
समरा ने आहिस्ता से कहा। क्या हुआ? अम्मा ने कुरान पाक बंद कर दिया। अम्मा, आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ती हैं, मगर आपके मखारिज काफ़ी कमज़ोर हैं। हाँ, मुझे पता है पुत्र, क्योंकि मैं ज़मुर्द की तरह नहीं पढ़ती, पर मैं अब बूढ़ी जान इस तरह पढ़ भी कैसे सकती हूँ? अम्मा ने बेबसी से कहा। क्यों नहीं पढ़ सकती? आप बिल्कुल पढ़ सकती हैं। देखिए, मैं बताती हूँ आपको। समरा ने पुरजोशी से कुरान पाक लिया और सूरत नास खोली और पहली आयत पढ़ने लगी। अम्मा ने भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ने की कोशिश की। समूद जो अभी अभी घर आया था, आते ही वो ये मंजर देखकर हैरान रह गया। अम्मा बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समरा के पीछे पीछे आयत पढ़ रही थी। वो वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। ये लड़की सबसे अलग थी या फिर उसे लगती थी? समरा की जहरकुन आवाज़ उसके कानों में रस खोल रही थी। सुबह का उजाला हर तरफ फैला तो हर तरफ कुदरत की खूबसूरती बिखरी नजर आने लगी। खिलखिलाते हुए फूल और फूलों पर मलका की शान सी बैठी तितलियां, दरख्तों पर परिंदे भी खुशगपियों में मसरूफ लगते थे। वो तीनों एक साथ लकड़ी के दरवाजे से बारी बारी अंदर आए। मैं सोच रहा हूँ अब हमें शहर में ही शिफ्ट हो जाना चाहिए अमीर। तुम्हारे लिए भी मैंने घर देख रखा है, बस किसी दिन चलो तुम और देख आओ। अचानक रुककर उन्होंने छोटे मामू से कहा। नहीं लखमीर भाई, मैं शहर में नहीं जाना चाहता और ना ही अम्मा और जमूर्द मानेंगे, इसलिए हमसे कोई ऐसी उम्मीद मत रखें। हाँ, अलबत्ता बच्चों की उम्र हो गई है तो उनकी शादी का कुछ सोच लेते हैं, फिर आप लोग शहर चले जाइएगा, छोटे मामू ने सोचते हुए कहा, जबकि उनकी बात से उनके पीछे खड़े फवाद का चेहरा फीका पड़ चुका था। चलो ठीक है, अम्मा से करते हैं बात इस बारे में। बड़े मामू ने वापस अपने कदम आगे बढ़ाए। अस्सलाम। बड़े मामू ने बावर्ची खाने में कदम रखते हुए सलाम किया, पर आधा सलाम उनके मुंह में ही रह गया। अम्मा की पुश्त थी बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ, जबकि ज़मुर्द के दाएं जानिब दरवाज़ा था। उन दोनों ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, जबकि समरा जो अभी बाहर जाने के लिए खड़ी ही हुई थी, अपनी जगह बिल्कुल पत्थर की हो गई। तुम? बड़े मामू की ज़ुबान से फिसला, जबकि समरा अभी तक साकत थी। चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था और हर चीज़ उसे अंधेरे में डूबती हुई महसूस हो रही थी। ज़मुर्द ने समरा की जानिब देखा। वो उसे मुर्दा लाश लगी थी। समरा, उसने बेइख्तियार उसे पुकारा। वो पहली दफ़ा उसे नाम से मुखातिब कर रहा था, पर वो उसी तरह खड़ी रही और फिर धप की आवाज़ आई। वो बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। सब उसकी जानिब भागे। ज़मुर्द उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। वो कैसे उसे हाथ लगा सकता है? बड़े मामू तेज़ी से आगे बढ़े और अपने मजबूत बाजुओं पर उसे उठाया और अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो सब उनके पीछे गए। अल्लाह खैर, क्या हो गया है मेरी बच्ची को? अम्मा भी परेशान सी उनके पीछे लपकी। बड़े मामू ने उसे चारपाई पर लिटा दिया। पानी लिया ग्लास में पुत्र, अम्मा उसके सिरहाने बैठते हुए बोली। ज़मुर्द जल्दी से बाहर निकल गया। छोटे मामू और फवाद भी परेशान से समरा को देख रहे थे, जबकि बड़े मामू अभी तक हैरान से खड़े थे। ये ले अम्मा। ज़मुर्द ने पानी अम्मा को दिया। उसके चेहरे पर परेशानी के असरात के साथ साथ और भी बहुत कुछ था, कुछ वो जो अपनी सबसे कीमती चीज़ के खोने का खौफ होता है। अम्मा ने पानी उस पर छिड़का। वो होश में नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को। उन्होंने पानी का छिड़काव बंद कर दिया था। जब पानी के छिड़काव का भी असर ना हुआ तो ज़मुर्द बेबसी से आगे बढ़ा और समरा की नाक दोनों जानिब से पकड़ी और दबाई, जिससे वो सांस ना अंदर ले जा सकती थी और ना ही बाहर। एकदम समरा की आंखें खुली और मुंह खुले। उसने सांस लिया और साथ ही अपने हाथ से नाक पर से ज़मुर्द का हाथ हटाया। वो पीछे हो गया। समरा का दिल शिद्दत से चाहा कि वो अभी उठी हो और कुछ देर पहले होने वाला वाक़या उसका ख्वाब हो, पर चारपाई के बाएं जानिब खड़े इंसान को देखकर उसे यकीन आ गया था कि यह सब सच है। पुत्र, तू ठीक है? अम्मा ने सुख का सांस लेते हुए पूछा। आप सब मिले हुए हैं ना? आप सब ने मुझसे धोखा किया। वो गुस्से से चिल्लाती हुई चारपाई से नीचे उतर आई। हुआ क्या है बेटा? छोटे मामू ने नरमी से पूछा, जबकि बाकी सब हैरानी से उसे देख रहे थे। ज़मुर्द खामोश खड़ा मामला समझने की कोशिश कर रहा था। हुआ क्या है ये आप पूछ रही हैं मुझसे? अब तो बस कर दें ये ड्रामा। हर एक चीज़ झूठ थी, बल्कि है। मुझे अपनी ज़िंदगी तक अब इस लम्हे से झूठ लगने लगी है। वो हलक के बल चिल्लाई। सब हैरान थे। समरा ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती थी और आज इस कदर, और वो भी लखमीर को देखकर, और वो बस बेबसी से समरा को देख रहे थे। तू बता पुत्र, क्या मामला है तेरा? इससे क्या हुआ है इसे? अम्मा बड़े मामू की तरफ बढ़ी। अम्मा, समरा मेरी बेटी है, कमज़ोर सी आवाज़ में उन्होंने कहा और चलते हुए आ गए चारपाई पर बैठ गए। मैंने कहा ना, अब आप लोगों की कोई अदाकारी की ज़रूरत नहीं।
मेरी माँ कब्र में पहुँच गई है और मैं भी चली जाऊँगी। आप लोगों की हमसे जान छूट जाएगी। अम्मा की तरफ देखकर समरा ने उसी अंदाज में कहा। समरा आप बैठ जाएं, हम आराम से बात करते हैं। जमूर्द ने मामलात को समझते हुए उसे ठंडा करने की कोशिश की। आपने मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाया है ना? सब कुछ आपका प्लान था ना? लेकिन एक बात बताऊं? समरा चलती हुई उसके सामने आई और उसे देखते हुए अजीब से अंदाज में कहा। बाकी लोगों से हत्ता कि अपने नाम निहाद बाप से भी मैं कोई शिकवा नहीं करूंगी। किसी से कोई बदला, कोई जवाब नहीं मांगूंगी। बस आपको मैं आपके किए की सज़ा ज़रूर दूंगी। आपको सज़ा मिलनी चाहिए हर हाल में, क्योंकि आपने मेरा दिल तोड़ा है, आपने मुझे बेबस कर दिया है। समरा की आंखें मुसलसल भीगती जा रही थीं, जबकि जमूर्द ने हैरत से उसे देखा। वो किस बात का एतराफ़ कर रही थी? क्या उसे इस बात का होश था जिन्हें आप अम्मा अम्मा कहते नहीं थकते ना, और जिन मामों के आप गुन गाते हैं हर रोज़, उनसे आपका खून का रिश्ता तक नहीं है। वो आपके दूर दूर तक कुछ नहीं लगते, समझे आप? हलक के बल चिल्लाते हुए समरा ने उसका बाजू पकड़कर झंझलाया। अगर मेरी ज़िंदगी झूठ पर मबनी है ना, मुझे ये बतलाया गया है ना कि मेरे बाप ने मेरी माँ से पहली शादी की थी। मेरे बहन भाई अभी नाबालिग हैं। मैं एक ऐसी भोली माँ की बेटी हूँ ना, जिसे ये तक नहीं पता था कि उसका शौहर उसके इस्तेमाल करके पैसा कमाना चाहता है। हर लफ्ज़ झूठा और हर इंसान दोगला है यहाँ। तो आपकी ज़िंदगी भी झूठ पर मुश्तमिल है। आप भी अम्मा के किसी रिश्तेदार के बेटे नहीं हैं। आपके माँ बाप किसी शहर में नहीं रहते, समझे आप? आपका तो ये तक नहीं पता आप हैं किसकी औलाद। बाजू उसका झटक कर वो दरवाजे की जाने बढ़ी और दरवाजे में खड़ी छोटी मामी, बड़ी मामी, समरीन और फारिया को रास्ते से हटाकर वो बाहर निकल गई, जबकि अब पत्थर की तरह साकत होने की बारी जमूर्द की थी। सफ़ेद अब जमूर्द का चेहरा पड़ रहा था। अम्मा ने ज़ोर से आंखें मींची थीं। उन्होंने ये बात समरा को बताई ही क्यों थी? उन्होंने बेबसी से सोचा, पर वो खुद ही अंदाज़ा करती उनसे सच जानने के लिए बेचैन थी। जमूर्द पुत्र, अम्मा उसकी जाने बढ़ी। अम्मा मुझे सिर्फ सच सुनना है, बिना एक हर्फ के झूठ के इजाफे से, जमूर्द बेतासुर लहजे में बोला। अम्मा बेबसी से चारपाई पर बैठ गईं और सदियों पहले के राज का पर्दा उठाने लगीं। रात के सन्नाटे को कुत्तों की खौफनाक आवाज़ और गीदड़ की बेसुरी आवाज़ बार बार तोड़ रही थी। मैंने कहा था थोड़ा देर से निकलते हैं, सुबह की हल्की हल्की रोशनी में तांगे से उतरेंगे तो आगे जाने में आसानी होगी। पर मेरी सुनता कौन है? कच्ची सड़क पर आगे पीछे दो नफूस चले जा रहे थे। एक नफूस ने अपने कदम रोके, गहरा सांस खारिज किया और फिर पीछे देख के खफकी से बड़बड़ाई। अम्मा वैसे भी फजर की अजान होने वाली है और फिर रोशनी हो तो जाएगी। दूसरे नफ्स ने टार्च अपनी माँ के चेहरे पर लगाए तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। अरे ये तो हटा मेरी नज़रों के सामने से। खुद 4 आंखें लगाई हैं, मुझे भी अंधा करोगे क्या? 50 से कम की औरत थी वो, खूबसूरत सी रंगत, हल्की हल्की झुर्रियों वाला चेहरा और भूरी छोटी छोटी आंखें। बड़ी सी चादर ओढ़े हुए वो गांव की लगती थीं। उन्होंने टार्च के आगे हाथ रखा और अपने बेटे को घूरा, जो 30 तक का लगता था। अब इस कीचड़ भरी सड़क पर मैं फिसली ना तो मैंने उठ के तेरी सारी हड्डियां तोड़ डालनी है। फिर ना कहना अम्मा तो कितनी जालिम है। खरी खरी उसे सुना के वो फिर से कदम बढ़ाने लगी थी, जबकि उनके बेटे ने अपनी हंसी दबाई। अब वो कच्ची सड़क के एक तरफ होकर चल रही थी। ओ मेरे रब्बा! अचानक उनका पाँव फिसला और वो सड़क के एक साइड गिर गई। घास होने की वजह से उन्हें ज़रब तो नहीं आई, पर उनके बाजू के नीचे कुछ नरम सा ज़रूर आया, कोई कपड़ा। अम्मा आप ठीक तो है ना? उठे, मेरा हाथ पकड़े। उनका बेटा घबराया और जल्दी से उन्हें कंधे से पकड़ा। अम्मा की पुश्त थी उसकी तरफ। लखमीर और लखमीर, टार्च दे मुझे जल्दी। उन्हें ऐसा लगा उनका दिल अभी बाहर गिर जाएगा। लखमीर ने घबराते हुए उन्हें टार्च दी। गांव के दरम्यान में बनी मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने टार्च पकड़ी और सामने उस नरम कपड़े जैसी चीज़ पर लगाई। वो एक कंबल था, छोटा सा, जिसमें बच्चे को लपेटते हैं। उनका दिल अलग ही अंदाज में धड़कने लगा था। शायद वो खौफ था या फिर कुछ और। लखमीर भी एक तरफ से उनके सामने आया। वो कोई खेत था जिसे काटकर सड़क बनाई गई थी। टार्च वापस लखमीर को पकड़ा के उन्होंने कंबल खोला। कंबल किसी चीज़ पर लपेट के नसवार पे जैसे रबड़ लगाते हैं, वैसे ही कंबल को एक कपड़े से बांधा हुआ था। जैसे ही कंबल खोला और उसकी लपेटें खोली तो उनका दिल लम्हे भर को थमा और धड़क उठा। वहाँ एक जीता जागता वजूद लेटा था, गहरी गहरी सांसें लेता हुआ। अम्मा ने जल्दी से उसे उठाया और उसके माथे पर बोसा दिया और सीने से लगाए रोने लगी। लखमीर हैरान सा उस बच्चे को देख रहा था। पता नहीं लोगों के पास इतना बड़ा दिल कहाँ से आता है कि वो खुदा की नेमतों को यूं ठुकरा देते हैं
ان کا لہجہ کانپ گیا۔ اماں پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، چلیں یہاں سے اسے چھوڑ کے، ایسا نہ ہو ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ لکھمیر نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ اذان مکمل ہو گئی تھی اور اب چڑیوں کی چہچہاہٹ شروع ہونے لگی تھی۔ نیچے پڑی ہوئی سوٹی اٹھا کر وہ اس کے سہارے اٹھی۔ میری شبنم کا بچہ ہے، سمجھ آئی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اب وہ سنبھل گئی تھی اور آگے کا سوچ رہی تھی۔ اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ لکھمیر نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تو چلا جا اکیلے، میں یہیں بیٹھی رہوں گی اسے لے کر، لیکن اس کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، اماں نے سنجیدگی سے کہا۔ اماں دیکھیں اگر اسے کوئی لینے آ گیا تو؟ لکھمیر نے انہیں ایک حقیقت دکھانا چاہی۔ یہ جو رات کے اندھیرے میں اس معصوم جان کو یہاں پھینک کر گئے ہیں نا، وہ دن کے اجالے میں اسے ڈھونڈنے یہاں نہیں آنے والے۔ ایسے لوگ رات کے ستم ہی ہوتے ہیں، راتوں کو گناہ کر کے صبح خود پر پارسائی کا لباس چڑھا کر پھرا کرتے ہیں، اماں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا گیا اور زمرد بھی بڑا ہوتا گیا۔ اماں نے اس کا نام زمرد رکھا تھا۔ وہ نام انہیں اس بچے کے چہرے کی دیکھ کر بے اختیار ذہن میں آیا تھا۔ کیوں آیا تھا یہ انہیں خود نہیں پتا تھا۔ زمرد چپ چاپ اس کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے میں آ کے بند ہو گیا۔ اماں اسے بتایا کرتی تھی کہ پیسے کی قلت کی وجہ سے اور 5ویں اولاد کے بوجھ سے انہوں نے اسے اماں کو سونپا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتا کہ جب پالنے کی ہمت نہیں ہوتی تو کیوں لوگ بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ تھوڑا بڑا ہونے کے بعد اماں نے یوں ہی ایک دن اس سے پوچھا تھا، زمرد پتر کیا تو اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتا ہے یا پھر ان کے پاس جانا چاہتا ہے؟ اب تو پیسے کی قلت بھی نہیں رہی انہیں، خدا نے دن پھیرے ہیں ان کے۔ اماں نے یہ کس تکلیف سے پوچھا تھا؟ یہ تو یا وہ جانتی تھی یا ان کا خدا۔ بالکل نہیں اماں، میں ان لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیسے تو ان کے پاس آ گئے ہیں لیکن ان کا بیٹا ہمیشہ کے لیے ان سے چھن چکا ہے، اس نے تلخی سے کہا تھا۔ زندگی کیوں ہے اتنی بے رحم؟ آخری بار کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے ذہن میں آئی تھی جو بات وہ یہی تھی، جبکہ اماں اپنا تھکا ہارا وجود لیے چارپائی پر آ بیٹھی۔ آپ نے کہا تھا آپ نے اسے طلاق دے دی تھی۔ بڑے ماموں نے نظریں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں بڑی مامی کھڑی تھیں، جبکہ فاری اور فواد ابھی تک سکتے میں تھے۔ سمرا ان کی بہن تھی کیا واقعی؟ میں نے تمہارے کہنے پر اسے چھوڑ ہی دیا تھا روبینہ، پر میں نے اسے طلاق نہیں دی، وہ میری محبت تھی، میری بچی کی ماں۔ بڑے ماموں نے ان کے چہرے پر نظریں جمائے کہا، جبکہ بڑی مامی واپس دروازے سے ہی مڑی اور اپنے گھر کی طرف چلی گئیں، روتے ہوئے ماتمی حالت میں۔ جب انہیں پتہ لگا تھا شادی کا تب انہوں نے بہت ہنگامہ مچایا تھا۔ بڑے ماموں کو ابھی تک یاد تھا ان کے میکے جانے کی دھمکی اور سارے رشتہ داروں کے سامنے ہونے والی بے عزتی کے ڈر سے انہوں نے ان سے کہا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دیں گے اور یہ بات ہمیشہ ان دونوں کے بیچ ہی رہے گی۔ بڑے ماموں خاموشی سے چلتے ہوئے اپنے گھر کے پیچھے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئے۔ روبینہ سے ان کی شادی پسند کی نہیں تھی، انہیں مجبوراً کرنی پڑی تھی بڑوں کی ضد کی وجہ سے۔ وہ کچھ دن گاؤں آتے اور واپس شہر چلے جاتے، یوں ہی سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس بار وہ گاؤں میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ مغرب کے ٹائم تقریباً وہ واپس شہر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاؤں کی کچی سڑک پر ان کی جیپ دھول اڑاتی جا رہی تھی جب سڑک کے بیچوں بیچ انہیں کوئی شخص دکھائی دیا۔ وہ نیچے اتر آئے اور جب وہ اس نفوس کے پاس پہنچے تو پتہ لگا وہ بے ہوش ہے۔ انہوں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور جیپ میں ڈالا اور خود آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سفید رنگ کا بے داغ چہرہ جو مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، بڑی بڑی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے اور لمبے سیاہ بال جن میں بل ڈالا گیا تھا لیکن بہت بکھرے ہوئے تھے۔ بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جو اب سر سے اتر چکی تھی، چادر بھی میلی ہو رہی تھی۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کی طرف چل دی، لیکن انہیں اس وجود کو دیکھ کے اپنا دل کچھ اور ہی کہانی کہتا سنائی دیا۔ شہر جا کے اسے ہسپتال میں داخل کرنے تک اور ہوش آنے تک اس کی کہانی سنتے وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہو چکے تھے، اور اس عرصے میں ان پر یہ حقیقت آشنا ہوئی تھی کہ وہ ساجدہ نامی لڑکی سے محبت کر بیٹھے ہیں۔ ساجدہ یتیم خانے میں پلی تھی، پھر وہاں سے ایک میاں بیوی جن کی کوئی اولاد نہ تھی انہوں نے اسے گود لیا تھا۔ 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور اس کے کچھ عرصے بعد ماں باپ کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ یہی نہیں، اس پر یہ حقیقت بھی کھلی کہ اس کا شوہر لڑکیوں کو اغوا کرنے انہیں ریڈ لائٹ ایریا میں بیچے جانے کے پیشے میں ملوث ہے۔ 2-3 دن بہت جھگڑے ہوئے ان میں اور تنگ آ کر غصے میں اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد اسے غلطی کا احساس ہوا، وہ شخص جیسا بھی تھا ساجدہ سے اسے محبت تھی۔ ساجدہ شوہر کے گھر ہی عدت پوری کر رہی تھی جبکہ اس کا شوہر اپنے دوست کے ہاں ٹھہرا تھا۔
اس کا ارادہ ساجدہ سے حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح کرنا تھا، پر جس دن اس کی عدت ختم ہوئی اس کے دوسرے دن اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جو اپنا سامان پیک کر رہی تھی چونکی، چہرے پر خوف بکھرا۔ وہ دوبارہ کبھی اس آدمی سے شادی نہیں کرے گی جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ طلاق کیا عام بات تھی، اور پھر ایسی لڑکی کو طلاق دینا جس کا پتہ ہو کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ محبت تو بہت تھی اسے اپنے شوہر سے، پر کیا وہ عزت نفس سے بھی زیادہ تھی؟ بالکل نہیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اپنے پاس موجود دوسری چابی سے اس نے دروازہ کھول دیا ہوگا۔ ساجدہ نے جلدی سے کپڑوں کا بیگ بیڈ کے نیچے پھینکا اور چہرے سے پسینہ صاف کرتی باہر آئی۔ اس کے شوہر کے ساتھ ایک اور مرد موجود تھا۔ پھر پتہ لگا وہ شاہمیر ہے جس سے آج ہی ساجدہ کا نکاح ہے۔ اسے یقین نہیں آیا اس کا سابقہ شوہر پاگل تھا یا ہو گیا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے شوہر سے ڈری ہوئی تھی، وہ کیسے کیسے جرائم میں ملوث ہے۔ یہ بات اسے واقعی ڈرانے کے قابل تھی۔ اس نے منت سماجت کر کے اپنے لیے صرف ایک دن اور مانگا تاکہ وہ اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر سکے۔ اس کا سابقہ شوہر شیراز بڑی مشکلوں سے ہی لیکن اس بات کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ کیا کرے یہ سوچ سوچ کے وہ تھک گئی تھی۔ وہ دونوں آج یہیں رکے تھے۔ آدھی رات کے قریب جب وہ اپنا سیاہ بیگ ہاتھ میں پکڑے کچھ فیصلہ کرنے تیار کھڑی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، بہت تیز آواز میں۔ ڈر کے مارے بیگ ہاتھوں سے نیچے جا لگا۔ ساجدہ دروازہ کھولو جلدی، اس کے شوہر کی سہمی ہوئی آواز آئی جو کہ بہت ہلکی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو آنکھوں میں خوف وحشت کی صورت اختیار کرنے لگا۔ شیراز خون سے لت پت سامنے کھڑا تھا۔ ابھی وہ اس سے کچھ پوچھتی کہ شیراز نے اپنی جیب سے بٹوا نکال کے اسے دیا۔ ساجدہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اتنے کہ میری سانسوں سے زیادہ ہوں گے، پر ایک چیز جو مجھ سے بے اختیاری میں ہو گئی وہ محبت ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ اگر میں ساری زندگی تمہیں دیکھتے ہوئے گزاروں تو مجھے پھر بھی تم سے دل نہ بھرے۔ کبھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور جاؤ کسی ایسی جگہ جہاں تم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو۔ اس بٹوے میں ہر وہ چیز ہے جو تمہیں ضرورت ہوگی۔ میں نے کبھی کسی کی عزت نہیں کی ایک تمہارے سوا، کیونکہ تم ایسی عورت ہو جس کی عزت کرنے کا خود دل چاہتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ گھر سے باہر سڑک پر بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کانوں میں شیراز کی آواز گونج رہی تھی، شاہمیر نے مجھ سے غداری کی ہے، وہ اور اس کے ساتھی تمہاری عزت۔ وہ رک گیا اور بات بیچ میں ادھوری چھوڑ گیا۔ پھر دوبارہ بولا، اس کے ساتھیوں نے میری یہ حالت کی ہے، انہیں میں اوپر کمرے میں بند کرایا ہوں، لیکن وہ کسی وقت بھی دروازہ توڑ سکتے ہیں، اس لیے تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ پر میں ایسے کیسے؟ آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، چہرے پر وحشت لے کر وہ بولی تھی۔ شیراز پہلی بار ہلکا سا مسکرایا تھا اتنے وقت میں۔ اذیت ہی اذیت تھی اس مسکراہٹ میں۔ وہ مشرقی عورت تھی، شوہر چاہے جیسا ہو وہ اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی مشکل حالات میں اسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ شوہر تھا، ہوں نہیں، میں نے کہا نا بہت گناہ گار ہوں، تم معاف کر دینا۔ وہ کچھ کہتی اسے موقع دیے بغیر وہ اسے جلدی سے لے کے خارجی دروازے کی جانب آیا۔ اوپر سے لوگوں کے چلنے کی آواز آنے لگی تو اس نے دروازہ کھولا اور اسے باہر کیا۔ وہ مسلسل نہ میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھول رہی تھی کہ وہ پہلے بھی تو بھاگ ہی رہی تھی اس گھر سے بغیر کسی چیز کے بارے میں سوچے۔ پھر لمحوں کا کھیل تھا کہ ایک تیز آواز آئی اور شیراز زمین پر گر گیا۔ آنکھیں اسی پر ٹکی تھی، سر کے پچھلی جانب سے خون فوارے کی صورت ابل رہا تھا۔ بھاگ جاؤ، معاف کر دینا۔ مشکل سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے اور پھر شیراز کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھیں۔ پھر اس نے کچھ نہیں دیکھا، رخ موڑا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ جو راستہ نظر آیا وہ اس پر بھاگتی گئی۔ وہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ پھر وہ چھپتے چھپاتے اس گاؤں میں جب پہنچی تو صبح ہو کے دوبارہ رات ہو چکی تھی۔ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اعصاب اب جواب دینے لگے تھے۔ رات اسی گاؤں کے بڑے بڑے گھنے درختوں میں گزاری۔ ڈر کے مارے وہ پورا دن انہی درختوں کی آڑ میں چھپی رہی۔ بڑے ماموں کو وہ جس رات ملی وہ اسی رات شہر جانے کے لیے سڑک پر آئی تھی، پر بھوک اور پیاس سے پھر خوف سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ بڑے ماموں کو اس پر ترس آیا۔ 2-3 دن بعد جب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئی تو اس نے ان سے کہا کہ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیں، تو انہوں نے اسے شادی کے لیے پروپوز کیا۔ پھر شادی ہو گئی۔ بڑے ماموں بہت خوش تھے۔ محبت کے مل جانے پہ کون پاگل بھلا خوش نہیں ہوتا؟ ساجدہ شروع میں گمسم رہتی، ساری رات شیراز کو سوچ کر آنسو بہاتی۔ وہ جیسا بھی تھا اس کے لیے اس کا محبوب شوہر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتی گئی۔ محبت بڑے بڑے زخم بھر دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن
रुबीना को सब सच पता लग गया तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, लेकिन वो उस पर अमल पैरा ना हो सके। साजिदा को तब उन्होंने अपनी पहली शादी और बेटे के बारे में बताया। वो सब्र कर गई। वैसे भी उनका मानना था वो हंगामा किस लिए खड़ा करें। पहली बीवी वो नहीं थी और ना ही वो कोई कंवारी थी जिससे उन्होंने शादी की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मसरूफ़ होते गए तो यहाँ आना बिल्कुल ही कम कर गए। मोहब्बत कहीं जा सोई या फिर थी, लेकिन उसे जताने के लिए वक्त ना था। जब पहली बार उन्होंने तलाक की बात की तो समरा ने आधी बात सुनी थी। वो इतनी बात सुन के ही वहाँ से चली गई, लेकिन तलाक देने का वो किसको कह रहे थे वो ये नहीं जानती थी। जब साजिदा ने उनसे वक्त ना देने और उन्हें नज़रअंदाज करने का शिकवा किया और उनमें थोड़ी बात बढ़ी तो उन्होंने रुबीना को तलाक देने का कहा। मैं रुबीना को तलाक दे देता हूँ ताकि सारा मसला ही ख़त्म हो जाए। फवाद तो वैसे भी अब बड़ा हो रहा है, संभल जाएगा। गुस्से में ही सही पर वो अटल फैसला करने लगे थे। साजिदा ने ढल के उन्हें देखा। वो ऐसा तो ना चाहती थी। कैसे एक बच्चे को उसके माँ बाप से अलहदा कर सकती थी। एक ऐसा काम वो शोहर को कैसे करने दे सकती थी जो खुदा को सख्त नापसंद है। खुदा का वास्ता दे देकर साजिदा ने उन्हें इस काम से रोका था। फिर बड़े मामू ने दोबारा कभी उनके मुंह से कोई शिकवा नहीं सुना था। समरा की शादी जहाँ वो करना चाहते थे वो लड़का हाफिज़े कुरान था, फिर साथ एक अच्छी जॉब भी थी। किरदार का ऐसा पक्का कि रश्क आता था उस पर। उन्होंने अपनी दूसरी बेटी का नहीं सोचा। वो अपनी पहली बेटी के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कम अज़ कम उनकी सारी ज़िंदगियों की गलतियों का थोड़ा बहुत ही अज़ाला कर सके। जब समरा ने उनसे बदतमीज़ी की तो वो गुस्से से फिर वही धमकी साजिदा को दे आए थे। वो रुबीना की तलाक की बाबत कह रहे थे, पर समरा उस दिन फिर गलत समझी थी। साजिदा अपनी बेटी को भी जानती थी और अपने शोहर को भी। इस ज़हनी टेंशन ने कुछ ऐसा उनके दिल पर असर किया कि वो मौत से जा मिली। बड़े मामू ने अपने आंसू साफ किए और उन आंखें बंद करके सुकून अपने अंदर उतारने लगे। साजिदा उनकी मोहब्बत थी, पहली मोहब्बत, और पहली मोहब्बत तो वो होती है जिसका रोग सारी ज़िंदगी का रोग बन जाता है। उन्हें आज तक लगा था वो रुबीना से सिर्फ बस एक निकाह की वजह से जुड़े हैं जो उनमें हुआ है, या फिर अपने बच्चों की वजह से। इसीलिए तो उन्हें आसान लगता था ये कह देना कि मैं रुबीना को तलाक दे दूंगा। लेकिन आज जब रुबीना उनसे मुंह मोड़ के गई थी शिकवा लिए आंखों के साथ, तो उन्हें लगा वो साजिदा के बाद जो उनमें बची कुछ हिम्मत बाकी थी वो भी चली गई। आज उन्हें यह एहसास हुआ था कि रुबीना उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। समूद पुत्र कुछ खा ले, तूने कल से कुछ नहीं खाया। अम्मा चारपाई पर बैठी उसके बालों में हाथ फेरते हुए कह रही थी। अम्मा मुझे भूख नहीं है, उसने आहिस्ता से कहा। तूने नमाज भी नहीं पढ़ी कल से, अम्मा ने अफसुर्दगी से कहा। मेरा दिल नहीं कर रहा अम्मा। बाजू आंखों के ऊपर रखे वो चित लेटा था। मुझसे मत रूठ, मैंने इसी बात के खौफ से तुझे नहीं बताया था पुत्र। अम्मा अब रोने लगी थी। अम्मा मैं किसी से नहीं रूठा, ना आपसे, ना खुदा से, और ना ही अपने आप से। बस मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी करने को, कुछ भी कहने को। समूद ने अपना रुख उनकी मुखालिफ सिमत में मोड़ दिया और अम्मा आहिस्ता से उठ के कमरे से निकल गई। समूद ने आंखें बंद कर ली। वो रोया नहीं था और ना ही उसने कोई शिकवा किया था रब से। उसका दिल उसे लगता था मर चुका है या फिर उसके जज्बात ख़त्म हो गए हैं, उसके एहसासात ख़त्म हो चुकी हैं। वो समरा से भी नाराज़ नहीं था, वो खुद तकलीफ़ में थी, इसीलिए उसे सब कुछ बता बैठी थी। वो बस खाली उस जहन था। अम्मा अम्मा, बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। समूद ने झट से आंखें खोलीं। क्या वो ख्वाब में बड़े मामू को अम्मा को पुकारते हुए सुन रहा था? समूद ने आंखें मसलते हुए सोचा। समूद कहाँ हो? अम्मा क्या हुआ है आपको? फिर से आवाज़ आई थी। समूद एकदम चारपाई से उतरा और बाहर भागा। अम्मा को बाजू में उठाए छोटे मामू तेज़ तेज़ घर से बाहर जा रहे थे। समूद भागता हुआ उनके पास पहुंचा और उनके बाजू से अम्मा को लिए तकरीबन भागने वाले अंदाज में लेकर चलने लगा। अम्मा बेहोश हो गई थी, पर कैसे? क्या अम्मा इतनी कमज़ोर हो गई हैं? समूद ने सोचा। शहर में अस्पताल लाने तक वो बेहोश ही थी। गांव का क्लिनिक बुध और जुमा को बंद होता था, इसलिए वो सीधा यहीं ले आए। फवाद को वो अपने साथ ही ले आए थे। चेकअप करके उन्हें ड्रिप लगाने के बाद डॉक्टर बाहर आया। इन्होंने कितने दिन से कुछ नहीं खाया। इनका बीपी बिल्कुल लो था और इस उम्र में इतनी देर भूखा रहना इनके लिए जहर से बदतर है। डॉक्टर बड़े मामू के साथ साथ अपने ऑफिस में जाते हुए कह रहा था, जबकि समूद ने अपने बाल नोचे। अम्मा उसके बगैर कुछ नहीं खाती थी, वो ये कैसे भूल गया था? उसने बेबसी भरे गुस्से से सोचा। कुछ देर बाद जमूद चलता हुआ अंदर आया और कुर्सी खींचकर बेड के पास लगाकर बैठ गया। अम्मा को होश आ चुका था। अम्मा मुझे माफ़ कर दें, आपकी इस हालत का ज़िम्मेदार मैं हूँ। समूद ने उनका माथा चूमा और वापस सीधे होते हुए कहा।
اماں کے ہاتھ میں ابھی تک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ تو قرآن ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتا پتر؟ اماں نے ہلکی سی آواز میں اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ایک اور سوال کیا۔ اماں میں آپ سے کچھ اور بات کر رہا تھا۔ تو ابھی تک خدا سے اس لیے ناراض ہے نا کہ تمہارے ماں باپ کا تمہیں نہیں پتا کون ہے، کہاں ہے؟ تمہیں کیوں اس طرح بے آسرا چھوڑ دیا؟ تو نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ اس نے تجھ پر کیا کیا احسان کیے ہیں، پھر تو یہ ضد چھوڑ دیتا۔ اماں نے اس کے چہرے پہ دیکھتے ہوئے کہا جبکہ وہ بیزار اور بے تاثر نظر آ رہا تھا۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اماں نے آیت پڑھ کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ سمود زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ انہیں نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ کس اذیت میں ہے، اور یہ اذیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کوئی اس تکلیف میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ نہیں چھوڑا تم کو تمہارے رب نے۔ سمود نے چہرہ ایک دم اٹھا کر اماں کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا وہ اس کے دل کی بات جان کر خود سے آیت کا ترجمہ کر رہی تھی؟ اور یقیناً بات کا دور بہتر ہے تمہارے لیے پہلے دور سے۔ سمود یک ٹک اماں کو دیکھ رہا تھا جن کے چہرے پر بے شمار آنسو تھے، پر اس کا ذہن اس طرف نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ بند دروازوں میں سے کوئی ایک کھلا دروازہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور ان قریب عطا کرے گا تمہیں تمہارا رب کہ خوش ہو جاؤ گے تم۔ اس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا، بوجھل پن ختم ہو رہا تھا اور وہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد آیا اسے ہمیشہ یہ بے سکونی تھی کہ اس کے ماں باپ اسے کیوں اماں کے پاس چھوڑ گئے، اور آج اسے یہ جان کر سکون آ رہا تھا کہ اماں سے بہتر اس کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ حالانکہ اس کے ماں باپ بھی کیا نہیں پایا تمہارے رب نے تمہیں یتیم اور ٹھکانہ دیا تمہیں؟ پتہ نہیں کیسے پر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ بے شک اللہ، بے شک۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ وہ وہیں اسی رات مر جاتا، بلکہ کوئی جانور اسے لے جاتا۔ ایک طرح سے تو وہ یتیم ہی ہو گیا تھا، اور اماں کی صورت اسے اس کا ٹھکانہ ملا، گھر ملا جہاں وہ مالکوں کی طرح رہ سکتا تھا۔ آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے، اماں بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے مزید نہیں سنا گیا، وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے اپنے اللہ سے معافی مانگنی تھی، اس کا شکر ادا کرنا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو وہاں سمرا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں، پر وہ بنا رکے اس کے پاس سے گزر گیا تھا۔ وہ ابھی صرف اپنے رب کو منانا چاہتا تھا، صرف اللہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سمرا بھاگتی ہوئی اندر آئی اور اسی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں تھوڑی دیر پہلے زمرد بیٹھا تھا۔ اماں مجھے معاف کر دے، میں اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ ایک انسان کی سزا آپ سب کو دے بیٹھی۔ مجھے اس وقت لگا یہاں ہر کوئی میرا دشمن ہے۔ وہ روتے ہوئے ان کے سر پر اپنا سر رکھے کہہ رہی تھی۔ میں وہ سب کچھ زمرد سے نہیں کہنا چاہتی تھی، پر میں کہہ بیٹھی۔ مجھے معاف کر دے اماں، وہ ہچکیوں سے روتی آہستہ آواز میں بولی۔ نہ میرا بچہ نہ رو، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تو میری پوتی ہے، میرا خون۔ اماں نے بائیں ہاتھ سے اس کے سر پر بال سہلائے۔ اور میرے پاس اتنے سارے رشتے ہیں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ سمرا نے اپنا سر اٹھایا اور انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں؟ اماں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چھوٹے ماموں نے فون کیا تھا اور سب کچھ بتایا۔ میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو مجھے سمجھ آ گئی بات، اور آپ کا بتانے پر میں سیدھی یہیں آ گئی۔ سمرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اماں نے اس دھوپ چھاؤں سی لڑکی کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی اور اب ہنس رہی تھی۔ ماموں نہیں چاچا۔ اماں نے بھی اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور ہلکے سے اس کے سر پر چپت مار کر یاد دلوایا۔ او ہاں چاچا، سمرا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ وہ اماں کے ساتھ ہی گاؤں واپس آ گئی تھی۔ اس کے اور زمرد کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی اس دوران۔ جب بڑے ماموں کمرے میں داخل ہوئے تو وہ نفرت سے رخ مارے باہر نکل گئی۔ بڑے ماموں نے رنجیدگی سے سر ہلایا۔ وہ گھر کے صحن سے بھی باہر نکل گئی تھی۔ رخ کھیتوں کی جانب تھا جب اسے کسی نے پکارا۔ وہ پیچھے مڑی تو پیچھے دو لوگ کھڑے تھے جو اس کے بہت قریبی تھے لیکن دل سے شاید دور۔ فاریہ جس کا چہرہ بے تاثر تھا، فواد کا چہرہ بھی، اور بڑی مامی کا بھی۔ وہ وہیں رک گئی تو وہ تینوں چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ کچھ فاصلے پہ ان تینوں کے قدم رکے جبکہ فواد آگے بڑھا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو سمرا نے آنکھیں بند کر دی۔ اسے پتا تھا سوتیلوں کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ بالکل شرم نہیں آئی نا؟ گاؤں آ کے بھی اپنے نئے بہن بھائیوں سے ملنے نہیں آئی؟ اس کے چہرے پر تو نہیں بلکہ سر پہ ہلکی سی چپیٹ لگا کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ پھر بہت نرمی سے فواد نے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ جو کچھ بھی ہو گیا سو ہو گیا، کچھ بدلنے والا تو ہے نہیں، تو ہم کیوں ماضی میں رہیں؟ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ آنسو بہا رہی تھی جب فواد کی آواز سنی،
پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا۔ ہے نا؟ نرمی سے پوچھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ہماری بہن ہو اور یقین کرو ہم تمہیں سوتیلے نہیں بلکہ سگے بہن بھائی بن کے دکھائیں گے۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نہ بہن تھی اور نہ بھائی، اور اب یکدم اس کی دونوں کمی پوری ہو چکی تھی۔ مجھ سے بھی منہ موڑو گی یا قصوروار ٹھہراؤ گی؟ بڑی مامی بھی آگے آئیں۔ انہیں پتا تھا قصوروار اگر کسی کو کوئی ٹھہرانا چاہیے تھا تو انہیں ٹھہرانا چاہیے تھا، اپنی سوتن کو، ان کی بیٹی کو اور اپنے میاں کو۔ وہ پہلی بیوی تھی، ان سے چھپ کے ان کے میاں نے شادی کی تھی، ان کے میاں کا قصور تھا، لیکن اتنا بھی نہ تھا جتنا سمرا سمجھ رہی تھی، لیکن تھا تو۔ اس لیے انہوں نے کوئی تردید نہیں کی کہ پہلی شادی ان کی ساجدہ سے نہیں بلکہ روبینہ سے ہوئی تھی۔ آپ کا اس سب میں بھلا کیا قصور؟ آگے بڑھ کے خود ہی انہیں گلے لگاتی وہ پیار سے بولی تھی۔ اور میں تو ہوں ہی اچھی، میری تو کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ فاریہ کی چہکتی ہوئی آواز آئی تو وہ دونوں روتے روتے ہنس دیں۔ میں نے اور میرے بچوں نے ان کو معاف کر دیا ہے سمرا، کیونکہ وہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر اور میرے بچوں کے باپ ہیں۔ تم بھی کوشش کرنا، انہوں نے نرمی سے کہا تو سمرا نے سر ہلا دیا۔ اسے وہ سارے ڈرامے اور کہانیاں جھوٹی لگیں جن میں سوتیلوں پر ظلم کیا جاتا ہے یا پھر انہیں اپنایا ہی نہیں جاتا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑے ماموں مسکرا دیے۔ روبینہ اور ساجدہ واقعی ایسی عورت تھیں جو بہت کم اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ جس روبینہ کا رشتہ ساجدہ نے بچایا تھا، آج وہی روبینہ ساجدہ کی بیٹی کو کھلے دل سے قبول کر رہی تھی۔ واقعی انسان کی گئی نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب ہی تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہر طرف ہری ہری گھاس نظر آ رہی تھی اور اس پر اگنے والے قدرتی پھول۔ مجھے آپ کو کچھ دینا تھا، کھیتوں کے بیچ بنے راستے میں تھوڑے فاصلے سے چلتے ہوئے زمرد نے اس سے کہا۔ کیا؟ سمرا رک گئی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پہنے بہت پیارا لگ رہا تھا، اتنا کہ سمرا کو اسے اپنی نظر لگ جانے کا خوف محسوس ہوا۔ یہ زمرد نے مٹھی کھولی اور اس کے سامنے کی۔ اس کے ہاتھ میں لاکٹ تھا، سمرا کا وہی لاکٹ جو اسے ڈھابے پر ملا تھا۔ یہ آپ کے پاس تھا؟ سمرا نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا میں یہ کھو چکی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ سمرا نے اسے چین کے ساتھ لگے دل کو کھولا اور چوما۔ نیلے اور سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے، ساتھ گاؤں کی عورتوں کی طرح دوپٹہ اوڑھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کیا آپ بڑے ماموں کو معاف نہیں کر سکتی؟ وہ بہت چپ رہنے لگے ہیں سمرا، زمرد نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے وہ بات مت کہیں زمرد جو میرے بس میں نہیں ہے۔ میں کوشش کرنے کے باوجود وہ سب کچھ نہیں بھلا سکتی اور نہ ہی انہیں معاف کر سکتی ہوں۔ سمرا نے اداسی سے لاکٹ کو واپس بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ہاں، کبھی شاید مجھ میں وہ حوصلہ آ جائے تو میں وہ سب اذیتیں بھلا کے انہیں معاف کر دوں۔ اس نے بھی قدم آگے بڑھائے۔ زمرد نے سر ہلا دیا۔ مجھے لگا تھا فواد بھائی اور سمرین کبھی شادی کے لیے نہیں مانیں گے، سمرا نے واپس قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ گاؤں ہے، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن شادی تو وہیں ہوتی ہے جہاں طے پائی ہوتی ہے۔ بھائی کہنے سے کزن بھائی تو نہیں ہو جاتا، زمرد نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو حیران ہوں وہ اب فواد کو بھائی کہے بغیر کیسے پکارے گی، اتنا عجیب لگے گا نا، سمرا ہنس دی۔ کچھ پل خاموشی سے گزر گئے۔ مجھے نہیں پتا سمرا محبت کیا ہوتی ہے، پر میں جو آپ کے لیے محسوس کرتا ہوں نا، وہ کسی کے لیے نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے آپ میری زندگی میں رہیں گی تو میری ہر خوشی دگنی اور ہر غم کم ہو جائے گا۔ سمرا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سامنے ہی دیکھ کر چل رہا تھا، پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میری نامکمل زندگی میں مجھ جیسے نامکمل انسان کے ساتھ رہنا چاہیں گی؟ زمرد نے چہرہ نہیں موڑا اور نہ ہی رکا، بس چلتا رہا اور اس سے پوچھا۔ کچھ دنوں میں ہماری شادی ہے اور آپ مجھ سے یہ اب پوچھ رہے ہیں؟ سمرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس شادی کے لیے اماں نے آپ سے پوچھا تھا محترمہ، میں نے تو نہیں۔ زمرد نے اب بھی چہرہ اس کی طرف نہیں موڑا۔ زمرد کے منہ سے نکلنے والا محترمہ لفظ اسے اپنے کانوں میں رس گھولتا محسوس ہوتا تھا۔ ایک ڈھابے والے اور بکریاں چرانے والے سے شادی؟ سمرا رک گئی اور سوچنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ اس بار زمرد نے مڑ کر سمرا کی طرف دیکھا تھا۔ بالکل، زمرد نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ دونوں کی آنکھوں میں مسکراہٹ اور چہرے پر ہزاروں جذبات تھے۔ بندہ کام جو بھی کرتا ہے پر دل کا اچھا ہے، اس لیے ہاں جی، سمرا آپ سے شادی کرے گی اور ضرور کرے گی، اور آپ کے ہر غم اور آپ کی ہر خوشی میں آپ کا ساتھ دے گی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، حتیٰ کہ ہمیں موت جدا کرے۔ سمرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور زمرد نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بنا کچھ کہے دوبارہ چلنے لگا اور سمرا اس کے ساتھ ہو لی۔
ایک بات تو بتائے، سمرا نے شرارت سے کہا۔ پوچھئے، زمرد نے اجازت دی۔ شادی کے بعد بھی آپ مجھے آپ کہیں گے؟ بالکل، کیونکہ مجھے پسند ہے آپ کو یوں آپ کہنا جیسے آپ مجھے آپ کہتی ہیں، زمرد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو گاؤں کے لوگ توبہ توبہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہیں گے، بیوی سے بھی آپ کر کے بات کرتا ہے یہ چھوکرا۔ سمرا نے ہاتھ نچاتے ہوئے گاؤں کی عورتوں کی نقل اتاری، جبکہ زمرد ہنس پڑا۔ تو کیا ہوا، کہہ دینا آپ کا یہ چھوکرا اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے اور اسی کے سبب اسے آپ کہتا ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے ہی چل رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ سمرا نے ماشاء اللہ کہا تھا۔ میں اس جگہ پہ ہمیشہ کے لیے پناہ لینے کو تیار ہوں جو جگہ آپ کے لیے اور میرے لیے جائز پناہ ہے، ہمارے مشکل وقت میں خدا کی طرف سے دی گئی جائے پناہ، سمرا نے پراسرار انداز میں کہا۔ زمرد کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، سمرا کو پتا تھا، کیونکہ وہ کچھ کہہ ہی نہ پاتا۔ اس نے کسی لڑکے کو پہلی بار یوں ایسا دیکھا تھا جو محبت کا اعتراف کرنے میں بھی شرم کی وجہ سے جھجکتا تھا، اور اگر اظہار کر بھی لیتا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کچھ نہ کہہ پاتا۔ جو کہانی آپ شروع کرنے والی ہیں اس کا نام کیا ہے؟ زمرد نے اس سے پوچھا، لہجے میں اشتیاق نمایاں تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے رائٹرز پسند تھے یا ناولز، بلکہ اسے یہ بات پسند تھی کہ سمرا رائٹر ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی لڑکی کا خواہش مند تھا جو دنیا کے سہارے نہ ہو، جسے خود سے بہت پیار ہو، جو بولڈ اور کانفیڈنٹ ہو، جو اسے اچھا برا بتانے کے لیے جھجکے نہیں، جس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو۔ وہی نام رکھوں گی میں اپنی کہانی کا جو ہماری کہانی کا نام ہے، جو زمرد اور سمرا کی کہانی ہے، سمرا نے کہا تو دونوں ہنس پڑے۔ دیکھ لیں ایسا نہ ہو ہماری کہانی کی رائٹر برا مان جائے کہانی کا نام چرانے پر، زمرد شرارت سے بولا۔ بالکل برا نہیں مانیں گی، وہ برا مان بھی کیسے سکتی ہیں، آخر کو میں ان کی کہانی کی ہیروئن ہوں، وہ بھی مصنفہ ہیروئن، معصومیت سے کہا گیا، اور پھر دونوں کے کہے بڑی دیر تک سنائی دیے۔ واقعی یہ جگہ جائے پناہ ہی تو تھی، پہلے ساجدہ کے لیے، پھر سمرا اور زمرد کے لیے جو خدا نے انہیں بخشی تھی۔ دونوں کھیتوں کے درمیان سے چلتے جا رہے تھے۔ سمرا کچھ بات کر رہی تھی، آنکھوں میں شرارت لیے، جبکہ زمرد نفی میں سر ہلاتا ہوا اس کی نفی کر رہا تھا۔ مسکراہٹ شاید اس شخص کی عادت تھی، اور سورج ان کی پشت پر انہیں مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور پھر غروب ہوتا چلا گیا۔ پرندوں کی آوازیں اب مزید اونچی ہو گئی تھیں، اور تتلیاں پھولوں سے نکل نکل کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں، جو ساتھ ساتھ فاصلے پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہی لگ رہے تھے۔ ختم شد۔ جی، تو کہانی پہنچی اختتام کو۔ اس کہانی کی کوئی جو ہے وہ مزید ایپیسوڈ نہیں ہے، اس لیے کامنٹ سیکشن میں شور نہیں مچانا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب آئے گی۔ مزید کوئی ایپیسوڈ نہیں ہے۔ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ابھی میرا ارادہ جو ہے وہ شارٹ سٹوریز ہی شیئر کرنے کا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کوئی نیا ناول، طویل ناول شیئر کرنے کے بارے میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔